یہ فیتھ لیب چینل کی اردو زبان میں پہلی ویڈیو ہے. آپ سب کو رمضان کی ساعتیں بہت بہت مبارک ہو. سحر کی خاموش فضائیں، افطار کی تیاریاں اور اس کا انتظار، پھر مساجد کی دوڑ لگانا تراویح کے لیے اور عید کی خوشیاں منانے کے لیے بازاروں کے چکر. ایسی وائبز ہم کو ہر مہینے نہیں ملتی، مگر یہ مہینہ سمجھنے کے لیے بھی ہے، خود کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہے، سوالات کرنے کے لیے بھی ہے، غور و فکر کرنے کے لیے بھی ہے. تو آئیے اس سلسلے میں 2 سوالات لیتے ہیں ہم. السلام علیکم. مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں اچھے کام کرنے ہیں، روزہ رکھ کے ہمیں ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے، کوئی برے کام نہیں کرنے. لیکن وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی کیوں؟ ہمیں یہ ساری چیزیں فالو تو پوری لائف، اپنی ساری زندگی 12 مہینے ہمیں یہ کام کرنا ہے، لیکن اس کی اہمیت صرف رمضان میں ہی کیوں اتنی زیادہ ہے؟ اور اگر اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم رمضان میں یہ سارے کام کرتے ہیں تو ہم پھر رمضان کے بعد ان سب چیزوں سے کیوں غفلت برتتے ہیں؟ السلام علیکم. میرا ایک اور سوال ہے. ہم لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں، ہمارے بچے جیسے ہی 14 یا 15 سال کے ہوتے ہیں، ہم ان پہ زور زبردستی کر کے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے بہت ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ہر حال میں ان کو روزہ رکھنا ہے. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ ایک عجیب مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو اپنا اسکول بھی اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنی پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، اور اس کو پابندی کے ساتھ ساری نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے دین کو، اسلام کو بہت ڈیفیکلٹ سمجھنے لگتا ہے، اور اس کو پریشر فیل ہونے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور وہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دونوں سوالات آپ نے سنے. ان دونوں سوال کی تھیم یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ بوجھ بن جاتی ہے. اور عبادت بوجھ کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ ہمیں عبادت کا مقصد پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ عبادت کیوں کی جا رہی ہے، کیسے کرنی ہے. وہ تقریباً سب کو لگ بھگ معلوم ہوتا ہے. روزہ کیسے رکھنا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے، کتنے بجے رکھنا ہے، کتنے بجے توڑنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، سب معلوم ہے. لیکن روزہ ہے کیا، صیام ہے کیا؟ لیکن جب تک آپ کو عبادت کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ عبادت کیا ہے، یا کوئی بھی ٹاسک جو آپ کر رہے ہیں آپ کو اس کا مقصد نہیں پتہ چلے گا، وہ چیز ہمیشہ آپ کو بوجھ لگے گی. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے. ایک بہت تفصیلی ویڈیو ہے اور لمبی ہے، مگر بہت بیسک زبان میں ہے، اردو زبان میں بہت بیسک زبان میں ہے. بہت سرسری طور کے اوپر جو ہے وہ گرامر جو ہے وہ ٹچ کی گئی ہے، تاکہ کچھ آپ کو بھی انٹروڈکشن مل سکے، اور پھر قرآن سمجھنے کے اصول بھی بتائے گئے ہیں شروع میں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیات کے اوپر ذکر ہوتا ہے جہاں پہ صیام کا لفظ آیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اسی ویڈیو کی طرف، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس سے مفید ہوں گے. شکریہ. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اسی فکر کے ساتھ فیتھ لیب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یہ چینل جمود نہیں بلکہ فکری ارتقاء اور حقیقت کی مسلسل جستجو کا پیغام ہے. یہاں رسم کے بجائے فہم، تقلید کے بجائے سوال، اور شور کے بجائے دلیل کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ جگہ آپ کے سوالات کے لیے ہے، جرات مندانہ سوالات، مگر احترام کے ساتھ. اختلافات ممکن ہیں مگر بے ادبی نہیں. آج کی نشست میں ہم صیام پر گفتگو کریں گے، روایتی بیانے سے ہٹ کر قرآن کی اصل عربی زبان، سیاق و سباق اور بنیادی لسانی اصولوں کی روشنی میں، نہ کہ بعد کی صدیوں میں رائج فارسی یا ثقافتی اثرات پر مبنی تراجم کے سہارے.
آگے بڑھنے سے پہلے عربی زبان کا ایک بنیادی اصول سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن کی فہم جو ہے وہ اسی بنیاد پر کھڑی ہے۔ عربی میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ چند اصل حروف سے بنتے ہیں، جس کو عربی میں آپ حروف الاصل کہہ لیں، یا اردو میں جڑ کہہ لیں، روٹ لیٹرز کہہ لیں۔ پورا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم عربی میں جو ہے وہ الجذر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پریزنٹیشن میں، اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ جڑ کا لفظ استعمال کریں گے، کیونکہ اردو میں جو ہے وہ تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو یہ جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، انہی سے لفظ کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ قائم رہتا ہے، یعنی کہ جو روٹ لیٹرز کے جو معنی ہوں گے، اب اس لفظ سے جو روٹ لیٹر ہے اس سے آپ کئی اور الفاظ تشکیل دے سکتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں ڈیریویٹیوز کہتے ہیں، لیکن ان کا بنیادی مقصد یا بنیادی معنی، بنیادی مفہوم جو ہے وہ تقریباً قریب لگ بھگ ایک ہی جیسا رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک لفظ کے جو بنیادی ورڈ ہے اس کو ہم کہیں سواری، اور اس کا ایک کوئی ڈیریویٹیوز نکلے اور اس سے جو ہے اس کے معنی بن جائیں ریگستان، ایز این ایگزامپل۔ انلیس کہ جو لوکل پبلک ہے، جو عوام ہے وہاں کی، جہاں کی یہ زبان ہے عربی، وہ لوگ بھی اس کو ریگستان جو ہے وہ کہتے آ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے کیسز میں آپ کو بہت سارے ایسے کیسز ملیں گے جہاں پہ ایک روٹ لیٹر ورڈ کے جو ہے وہ کئی معنی ہوں گے، لیکن عموماً جو ہے وہ ڈیریویٹیوز جو ہے وہ معنی سیم ہی رہتے ہیں۔ تو آئیے اس کو مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے کتبہ، بہت بنیادی لفظ ہے۔ عموماً جب آپ عربی سیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو کتبہ اور بیت اور یہ سب لفظ سکھائے جاتے ہیں، تو کتبہ انہی میں سے ایک لفظ ہے، اور اس کے 3 اصل حروف ہیں، کا، تا، با، اور ان سب کا مرکزی معنی یا خیال یا مفہوم جو ہے وہ لکھنے سے آتا ہے۔ کتبہ ایک روٹ ورڈ ہے، اور اس کے جو حروف ہیں وہ ہیں کا، تا، با، اور ان کے جو بنیادی جو معنی ہیں وہ لکھنے سے آتے ہیں۔ تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں اس ورڈ کے، روٹ ورڈ کے کتبہ سے جو ہے بنتا ہے مکتوب بھی بنتا ہے، جو لکھا گیا، مکتب لکھنے یا پڑھنے کی جگہ، کاتب لکھنے والا، اسی طرح کتابت لکھنے کا عمل، کتاب لکھی ہوئی چیز۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لفظ جو ہے وہ بدل رہا ہے، مگر کا، تا، با یہ تو نہ اپنی ترتیب بدلتے ہیں اور نہ ہی یہ غائب ہوتے ہیں۔ غائب سے مراد یعنی کہ یہ غائب نہیں ہوتے کسی بھی ڈیریویٹیوز میں، اس میں سے کوئی، یا نہ تو کا مسنگ ہوگا، نہ تا مسنگ ہوگا، نہ با مسنگ ہوگا، آپ کو تینوں کا، تا، با ملیں گے، اور ہر جگہ لکھنے کا تصور جو ہے وہ موجود رہتا ہے، یعنی جو بنیادی معنی ہیں وہ وہی رہتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں مکتوب میں، آپ دیکھیں تو مکتوب میں آپ کو کا بھی مل رہا ہے، تا بھی مل رہا ہے، با بھی مل رہا ہے، اور ترتیب بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے روٹ ورڈ میں تھی کاتبہ میں، کاف پہلے آتا ہے، پھر تا آتا ہے، پھر با آتا ہے۔ اسی طرح مکتب میں بھی جو ہے وہ پہلے کاف آ رہا ہے، پھر تا آ رہا ہے، پھر با آ رہا ہے۔ کاتب میں بھی جو ہے وہ پہلے کاف آ رہا ہے، پھر تا، پھر با۔ کتابت میں بھی یہی سلسلہ ہے، اور کتاب میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ کا پہلے آتا ہے، پھر تا آتا ہے، پھر با آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تینوں موجود رہتے ہیں، کوئی ایک بھی جو ہے وہ غائب نہیں ہوا ہے۔ اور تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معنی جو ہیں وہ بنیادی معنی جو ہیں وہ تقریباً سیم ہی رہتے ہیں، کہ لکھنے سے ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اصل حروف کی ترتیب قائم رہتی ہے، کوئی اصل حروف یا حرف جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اور اضافی حروف صرف معنی کی نوعیت واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معنی کو مکمل جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں کہ جو الف، واو اور یا، یہ آپ کو جو ہے وہ بہت سارے جگہ پہ جو ہے وہ علماء بتا رہے ہوں گے کہ کوئی ایسا روٹ ورڈ ہوگا جس کے اندر جو ہے نا الف بھی ہوگا، یا واو ہوگا، یا ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ الف، واو اور یا جو ہوتے ہیں وہ یہ جڑ کا حصہ نہیں ہوتے، عمومی طور پہ یہ حصہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ لفظ کے جو کردار ہے، اس کی جو کیفیت ہے یا اس کا جو انجام ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے انگریزی میں بھی ہم بولتے ہیں نا پلے، PLAY پلے، تو جب آپ اس کے آگے ER لگا دیتے ہیں تو وہ پلیئر بن جاتا ہے، لیکن جو بنیادی معنی ہیں وہ وہی رہتے ہیں۔ یا آپ ING لگا دیں گے، پلینگ ہو جائے گا، پھر بھی بنیادی معنی وہی رہتے ہیں۔ آپ ED لگا دیں گے، پلیڈ، تب بھی بنیادی معنی وہی رہیں گے۔ اسی طرح آپ S لگا دیں گے، پلیز، تب بھی وہی بنیادی معنی رہیں گے، رائٹ۔ تو الف، واو، یا کا بھی کچھ اسی طرح کا کردار ہوتا ہے، جس کو آگے جا کے ہم تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن بنیادی جو معنی ہیں، جو جڑ کے جو معنی ہیں وہ وہی رہتے ہیں۔ تو اس کو مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ عین، لام، میم، علم، عالم، علیم، سین، لام، میم، سلام، سلامتی، مسلم۔ اسی اصول سے علم اور سلام جیسے الفاظ بنتے ہیں، لفظ بدلتا ہے مگر معنی کی بنیاد وہی رہتی ہے۔ تو اگر آپ علم سے لے لیں تو علم علم بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، علیم بن رہا ہے، سلام، سلامتی، مسلم، سب کے بنیادی معنی جو ہیں وہ تقریباً ایک ہیں، اگر آپ اس روٹ ورڈ سے اس کی جو ایکسٹینشن کرتے جائیں تو جب ہم قرآن کے الفاظ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو معنی ترجمے سے نہیں، لفظ کی ساخت سے کھلتے ہیں، اور یہی اصول ہمیں آگے سیام جیسے لفظ کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ سیام کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے۔ جب آپ کو سیام کا روٹ ورڈ پتہ چل جائے گا تو اس سے آپ جو ہے وہ
سیام اور باقی تمام ڈیریویٹیوز کے معنی بھی آسانی سے نکال سکتے ہیں. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کون سی لغت استعمال کریں, کون سی ڈکشنری یوز ہونی چاہیے یا لیکسیکون. تو اس سے زیادہ اہم ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھا جائے کہ روٹ ورڈ کس طرح معلوم یا نکال سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس فار ایگزامپل اگر مکتوب ہے تو آپ پوچھیں گے بھائی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم, تو آپ اس کے ڈیریویٹیوز دیکھیں اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سے حروف جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ کون سے حروف ہیں جو کہ ایک ہی سیکوینس میں ہیں اور کہیں مس نہیں ہو رہے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے اس کے بنیادی معنی ہیں. یہی چیز جو ہے وہ آپ کے سیام پہ لگتی ہے, یہی چیز آپ کے صلاۃ پہ لگے گی, رائٹ, صلاح جس کو کہتے ہیں. اسی طرح یہ چیز آپ کے حج پہ لگے گی, زکوٰۃ پہ لگے گی. آپ کو روٹ ورڈ کے جو معنی ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے, اور روٹ ورڈ کے معنی اس وقت پتہ چلیں گے جب آپ کو صحیح روٹ ورڈ یا صحیح جڑ جو ہے وہ پتہ چلے گا. ٹو کنکلوڈ, عربی میں لفظ بدلتا ہے مگر جڑ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے. اور الف, واو اور یا کے چند بنیادی مقاصد عربی الفاظ میں کچھ اس طرح ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا اور اس کو بھی بریف کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ الف جو ہے وہ عموماً فاعل, صفت یا حالت ظاہر کرتا ہے, یعنی کرنے والا, ہونے والا, یا کسی کی جو کوئی کیفیت ہے اس میں وہ اس کیفیت میں موجود ہو, اس میں جو ہے وہ الف آتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے عقل, عین قاف لام, تو اس سے کیا بن گیا عاقل. آپ نے جب الف لگا دیا تو وہ ہو گیا سمجھنے والا. اسی طرح صبر, صاد با را, الف لگا دیا تو صابر بن گیا. اسی طرح جو ہے وہ ظالم, ظلم کرنے والا بن گیا, آپ نے جب الف لگا دیا ادھر. حاکم, حکمرانی کرنے والا بن گیا. سامع, سننے والا بن گیا. ناصر, مدد کرنے والا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جب الف آ رہا ہے تو یہ الف کی جو ہے وہ ورڈ کی جو لفظ کی کیفیت بدل رہا ہے, لفظ کے معنی نہیں بدل رہا ہے نا. اب خلق, تو جب آپ الف لگا دیں گے تو وہ ہو جائے گا خالق. اسی طرح آپ طلب دیکھیں, جب آپ الف لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا طالب, سیکر. ہم کہتے ہیں نا طالب علم, علم کا سیکر, علم سیکھنے والا. تو یہ الف کے جو ہوتے ہیں نا وہ خاص مقاصد ہوتے ہیں. الف کے اور بھی مقصد ہوتے ہیں. اگر اب الف پہلے آ رہا ہے تو جو ہے وہ اس کا جو پرپز ہوگا وہ کچھ اور ہوگا, لیکن معنی جو ہے وہ روٹ ورڈ جو ہے وہ اس کے جو معنی ہیں وہ وہی رہیں گے. اسی طرح کاذب ہو گیا جھوٹ بولنے والا, فاسق ہو گیا حد سے نکلنے والا. تو یہ تو الف کے بارے میں بات ہو گئی. واو, واو جو ہوتا ہے وہ عموماً نتیجہ, پیداوار یا پختگی ظاہر کرتا ہے. یعنی واو عمل کو گہرا, مضبوط یا نتیجہ خیز بنا دیتا ہے. یعنی عمل کا جو حاصل ہے, جو حاصل جمع ہے, اینڈ رزلٹ ہے, وہ یا اس کی شدت بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے صبور ہو گیا, غفور ہو گیا, شکور ہو گیا, کفور ہو گیا, حمود ہو گیا, قدور, اور یہ باقی جو ہیں وہ ایگزامپلز ہیں واو کی. تو آپ ان کے معنی جب دیکھیں گے تو آپ کو معنی سب کے جو ہے وہ ڈیریویٹیوز کے سیم ملیں گے, صرف آپ کو جو ہے وہ اس کی کیفیت بدل رہی ہوگی. تو آپ ان میں سے واو نکال دیں گے تو بچے گا کیا, روٹ لیٹر ورڈ. اسی طرح جو ہے وہ یا جو ہے وہ عموماً مسلسل کیفیت, صفت یا جاری حالت ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ جو یا ہے وہ لفظ کو مسلسل صفت یا دائمی کیفیت بنا دیتی ہے, یعنی ہونا, جاری رہنا, صفت بن جانا, جو اس کے اندر جو ہے نا اس کی صفت بن جاتی ہے ہمیشہ والی, پرماننٹ. اس کو جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ مسلسل کیفیت, ہمیشہ والی کیفیت. تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ علیم ہے, حکیم ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یعنی کہ اس کے اندر وہ کیفیت موجود ہے, ہمیشہ کے لیے وہ کیفیت موجود ہے. اسی طرح یہ حکیم آ گیا, رشید آ گیا, کریم آ گیا, حلیم آ گیا. تو یہ تمام جو اگزامپل ہیں, بصیر ہے, خبیر ہے, شہید ہے, یہ تمام اگزامپل آپ کو بتا رہی ہے کہ یا جو ہے وہ لفظ کی کیفیت بدل ہے, لیکن وہ روٹ لیٹر ورڈ کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یا کو نکال بھی دیں گے تب بھی لفظ کے معنی بنتے ہیں. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل خبیر میں سے جو ہے وہ آپ را نکال دیں تو پھر روٹ ورڈ کے جو ہے معنی نہیں ملیں گے آپ کو. تو سمری جو ہے وہ یہ ہے کہ الف جو ہے وہ فاعل بناتا ہے, کرنے والا. واو جو ہے وہ شدت, نتیجہ جو حاصل جمع ہے. اور یا جو ہے اس کی جو مستقل صفت ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو ایز این ایگزامپل صاد با را, صابر, یہاں پہ الف لگا, صبر کرنے والا. صبور, یہاں پہ واو لگا جس میں صبر پختہ ہو چکا ہو, جو رزلٹ ہے, اینڈ رزلٹ ہے. اور صبیر یعنی جو صبر کی جو کیفیت ہے, مسلسل وہ برداشت کرنے والا. تو یہ جو ہے وہ بیسکلی ان نٹ شیل جو ہے وہ عربی کے جو الفاظ کس طرح تشکیل ہوتے ہیں, کس طرح آپ روٹ ورڈ ڈیفائن کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کا یا قرآن کا جو اصل پیغام ہے اس کو بگاڑنے کے لیے جو ہے وہ روٹ ورڈز میں تبدیلیاں کی ہیں. اور اس میں انہوں نے تبدیلیاں اس طرح کی ہیں کہ کسی میں الف لگا دیا, کسی میں واو لگا کے, کسی میں جو ہے وہ یا لگا کے بول دیا کہ یہ روٹ لیٹر یا روٹ ورڈز ہیں. ایسا نہیں ہے.
ایک بہت بنیادی اور اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر قرآن مکمل اور واضح ہے تو کیا ہدایت کسی اور ذریعے سے لینا ضروری ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، اگر آپ کو مکمل نقشہ دے دیا جائے، جی پی ایس بھی ساتھ ہو اور راستہ بالکل واضح ہو، تو کیا پھر بھی آپ کسی انجان سے راستہ پوچھتے رہیں گے؟ صدیوں بعد جب قرآن کے تراجم اور تفاسیر لکھی گئیں، وہ فارسی روایات، عجمی ثقافت اور بعد کی مذہبی سیاست سے بھرپور تھیں۔ جیسے کوئی صاف پانی کو رنگین برتن میں ڈال دے، پانی وہی رہے مگر رنگ بدل جائے۔ لوگوں نے قرآن کو براہ راست پڑھنا چھوڑ دیا اور ترجمہ کرنے والے کی اینک سے دیکھنا شروع کر دیا، وہ اینک جس پر فارسی رنگ چڑھا تھا، صدیوں پرانی روایات کا غبار تھا اور کبھی کبھی سیاسی مفادات کا شیشہ لگا تھا۔ سوچیں، اگر آپ کو ایک اصلی نقشہ دیا گیا ہو لیکن کسی نے اس نقشے کا ترجمہ کرتے وقت اپنے علاقے کی گلیاں اس میں ڈال دی ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ کو کسی نے ایک اصلی نقشہ دیا ہے اور نقشہ سمجھانے والے نے یا نقشہ ترجمہ کرنے والے نے اس میں اپنی ہی گلیاں ڈال دی ہوں، تو آپ پہنچیں گے کہاں؟ منزل پر یا ترجمہ کرنے والے کے گھر؟ آج بات اسی کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ الانعام میں قرآن خود کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی بنیادی بات چھوڑ نہیں لی گئی، یعنی یہ کتاب ادھوری نہیں، یہ وہ گھر ہے جس میں ہر کمرہ موجود ہے۔ اسی طرح البقرہ میں قرآن خود کو شک سے پاک ہدایت کہتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تقوی چاہتے ہیں۔ پھر آگے آپ آئیے سورہ الاعراف میں قرآن یہاں بھی یہی کہتا ہے کہ یہ کتاب تفصیل کے ساتھ نازل کی گئی ہے، ہدایت اور رحمت بن کے۔ جب اللہ نے مکمل کتاب دے دی تو ہم نے فیصلہ کیوں فارسی شاعری، عجمی روایات اور بعد کی تفسیروں کے حوالے کر دیا؟ اسی طرح اسی سورہ میں، سورہ الانعام میں، یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے بڑی گواہی خود اللہ کی ہے، نہ کہ بعد میں آنے والی روایات یا رسمیں۔ پھر دوبارہ سورہ الانعام میں قرآن ایک یہاں بہت سیدھا سا سوال کرتا ہے، جب اللہ نے تفصیل والی کتاب دے دی تو پھر کسی اور کو قانون بنانے والا کیوں مانا جائے؟ جب نقشہ مکمل ہے، جی پی ایس چل رہا ہے، راستہ صاف ہے، تو ہم کسی اور کے پیچھے کیوں بھٹک رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، عدالت کے دن جج کے سامنے گواہ کون ہوگا اور وہ گواہ کیا لے کر آئے گا؟ قرآن نے یہ منظر آج سے کئی سو سال پہلے کھینچ دیا اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا جواب چھپا ہے۔ دیکھیے سورہ النحل کی جو آیت ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح لکھا ہے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے نبی، ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کا واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر امت میں سے ایک گواہ، ہر قوم کا گواہ اسی قوم میں سے ہوگا جو ان کی زبان جانتا ہو، ان کا حال جانتا ہو۔ جیسے کسی مقدمے میں باہر کا آدمی نہیں، اندر کا چشمدید گواہ لایا جاتا ہے، اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کس بات پر ہوگی؟ اس بات پر کہ کیا انہوں نے وہ کتاب مانی جو ان تک پہنچائی گئی، یا اسے چھوڑ کر کچھ اور پکڑ لیا؟ اور یہاں وہ بات آتی ہے جو سب سے اہم ہے، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نبی کو بھیجا جو ہر چیز بتائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے کتاب نازل کی جو ہر چیز کا بیان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میراث وہ کتاب ہے، نہ وہ روایات جو صدیوں بعد فارسی اثر میں لکھی گئیں، نہ وہ تفسیریں جو ثقافتی فلٹر سے گزریں، بلکہ یہ کتاب قرآن۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ نے 4 الفاظ میں بتا دیا، تبیاناً، یعنی ہر چیز کا واضح بیان، ہدن، ہدایت، رحمت، بشرا، خوشخبری۔ لیکن کن کے لیے؟ مسلمین کے لیے، یعنی وہ جو اللہ کے حوالے ہو جائیں بغیر کسی اور کو بیچ میں لائے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے، لیکن کس بات کے گواہ؟ اس بات کے کہ کیا ہم نے وہ کتاب پکڑی جو وہ لے کر آئے، یا ہم نے کتاب کو الماری میں رکھا اور صدیوں پرانی روایات، فارسی تفسیریں اور ثقافتی رنگ اپنا دین بنا لیا۔ جب اللہ نے خود کہا کہ یہ کتاب ہر چیز کا بیان ہے، تو قیامت کے دن یہ سوال ہم سے ضرور ہوگا، کتاب موجود تھی، تم نے کسے چنا؟ لہٰذا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے واقعی اسے اپنا مرکز بنایا؟ یہ بات نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے کہ قرآن خود کو مکمل، واضح اور کافی ہدایت کہتا ہے۔ اب اصل سوال یہ نہیں کہ قرآن میں کیا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو واقعی کتنا مرکز بنایا ہے، ہمارا اس سے تعلق کتنا ہے۔ یہ سنا ہے دنیا تو بس ایک امتحان ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے، اور یہ بات اتنی بار سنی ہے کہ ہم نے مان لیا کہ شاید ہدایت پر چلنے کا فائدہ بھی مرنے کے بعد ہی ملے گا، کہ شاید اس دنیا میں تو بس صبر کرو، تکلیف اٹھاؤ اور انتظار کرو۔ لیکن رکیں، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر قرآن نے بار بار اسی دنیا کی مثالیں کیوں دی؟ قوم سبا کی خوشحالی اور پھر تباہی، کیا وہ آخرت میں ہوئی؟ زمین و آسمان کی برکتوں کا وعدہ، کیا وہ مرنے کے بعد کے لیے تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت ایک زندہ حقیقت ہے جو اس دنیا میں بھی رنگ دکھاتی ہے، جیسے
جیسے کوئی درخت اگر جڑ مضبوط ہو تو پھل بھی اسی زمین پر لگتا ہے۔ آج کا سوال یہی ہے، کیا ہدایت کے اثرات صرف آخرت تک محدود ہیں یا یہ دنیا اس کا پہلا آئینہ ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ نحل اٹھا کے دیکھیں، یہاں پر قرآن صاف کہتا ہے کہ ہدایت پر چلنے والوں کو اچھی زندگی دی جاتی ہے، اور اچھی زندگی بعد از موت نہیں، زندہ لوگوں کو ملتی ہے۔ سورہ الاعراف میں دیکھیے، اگر بستیاں ایمان لاتی اور تقوی اختیار کرتی تو ہم برکتیں کھول دیتے۔ یہاں بات فرد کی نہیں، پوری قوم کی ہو رہی ہے۔ ہدایت ہو تو زمین و آسمان کی برکتیں کھلتی ہیں۔ آپ سورہ سبا اٹھا کے دیکھیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے، یہ ایک خوشحال بستی تھی مگر ناشکری کی تو نعمت چھن گئی۔ یہاں ہمیں قوم سبا کی مثال ملتی ہے، جب ہدایت چھوڑی گئی تو خوشحالی بھی ساتھ ہی چلی گئی۔ سورہ قصص اٹھا کے دیکھیں، ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو اپنی خوشحالی پر اترانے لگے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب قوم ہدایت چھوڑ کر غرور میں ڈوبتی ہیں تو ان کا زوال اسی دنیا میں آتا ہے۔ آپ سورہ الانعام اٹھا کے دیکھیے، یہاں پر جو ہے وہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلی کتنی قوموں کو ہلاک کیا، جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی، ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ دوستوں، قرآن ایک سادہ سا قانون بتاتا ہے یہاں، جب تک قوم ہدایت پر چلتی رہیں، بارشیں برسیں، نہریں بہیں، زمین پھلتی پھولتی رہی، اور جیسے ہی ہدایت چھوڑی وہی نعمتیں چھن گئیں، وہی زمین سوکھ گئی اور وہی قومیں مٹ گئیں اپنے ہی فیصلوں سے۔ یہ کوئی پرانی کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ آج اگر برکت نہیں تو شاید بیج ہم نے خود نکالا ہے۔ غور کریں، کسی نے ہمیں ایک ادھوری بات پکڑا دی کہ دنیا کچھ نہیں، بس آخرت دیکھو، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کہا ہدایت پر چلو تو سکون ملے گا ابھی، ہدایت پر چلو تو راستے کھلیں گے ابھی، ہدایت پر چلو تو برکت آئے گی ابھی۔ یہ دنیا آخرت کی دشمن نہیں، یہ دنیا آخرت کا پہلا عکس ہے۔ جیسے آپ کے گھر کی بنیاد کمزور ہو تو چھت بھی نہیں ٹھہرتی، ویسے ہی جو ہدایت اس دنیا میں نظر نہ آئے وہ ہدایت نہیں، عادت ہے۔ اور اگر ہماری قومیں آج تنگی میں ہیں، خوف میں ہیں، بکھری ہوئی ہیں، تو شاید جواب یہ نہیں کہ صبر کرو آخرت میں ملے گا، شاید جواب یہ ہے کہ قرآن کی طرف واپس آؤ اور دیکھو کیا بدلتا ہے۔ قرآن کے مطابق ہدایت کوئی مؤخر انعام نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو دنیا میں بھی سکون، برکت اور توازن لاتی ہے، اور اس سے منہ موڑنا دنیا ہی میں قیمت وصول کرتا ہے۔ جب بات چلی نکلی ہے تو ایک اور سچ سنتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر نے قرآن پڑھا لیکن سمجھا نہیں، اور جب سمجھنے کی کوشش کی تو ترجمہ اٹھایا، لیکن کیا ہم نے کبھی پوچھا کہ یہ ترجمہ ہمیں قرآن تک لے جا رہا ہے یا قرآن سے دور؟ تو چلیں آج کی دو باتیں جو قرآن سمجھنے کا پورا نقشہ بدل دیں گی۔ نمبر ایک، پہلی بات، سیاق یعنی کانٹیکسٹ، وہ آئینہ جو ترجمے کا چہرہ دکھاتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، ایک سین میں باپ بیٹے سے کہتا ہے تم سے بہت توقعات ہیں، اگر یہ جملہ خوشی کے لمحے میں آئے تو یہ محبت ہے، تو یہ جو خوشی کا لمحہ ہے یہ کانٹیکسٹ ہو گیا، یہ سیاق ہو گیا، تو معنی جو ہے وہ محبت میں آ جائے گا۔ وہی لفظ یا وہی جملہ تم سے بہت توقعات ہیں اگر جھگڑے کے بیچ میں آئے تو یہ تانا ہے، جملہ ایک ہی ہے مگر سیاق نے، کانٹیکسٹ نے سب بدل دیا۔ قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوتا آ رہا ہے۔ قرآن ایک مربوط کتاب ہے، جیسے کوئی مضبوط عمارت جس کی ہر اینٹ ایک جگہ پر رکھی گئی ہے۔ اگر آپ ایک اینٹ نکال کر کہیں اور رکھ دیں، دیوار وہی رہے گی لیکن اینٹ بے معنی ہو جائے گی۔ یہی کام بہت سے ترجموں نے کیا ہے۔ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں، سیام کے کانٹیکسٹ میں سورہ بقرہ کی آیت 177 سے لے کے آپ آگے بڑھیں 185 تک جائیں یا اس سے آگے تھوڑا سا آپ پیچھے، تو بات ہو رہی ہے وہاں پہ ریاست کی، عدل کی، جان کے تحفظ کی، وصیت کی، اور اچانک ترجمہ موضوع بدل کر بھوک پیاس کی رسم یعنی روزے پر آ جاتا ہے۔ اب رکیں، کیا کوئی سنجیدہ کتاب، خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب، بغیر کسی جوڑ کے اچانک موضوع بدلتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر جب ترجمہ اچانک چھلانگ لگائے، سمجھ لیں کہ چھلانگ کتاب میں نہیں ترجمے میں لگی ہے۔ یہ سیاق کا کام ہے، کانٹیکسٹ کا کام ہے، یہ ہمارا حفاظتی نظام ہے۔ جیسے گاڑی میں وارننگ لائٹ چلے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ گاڑی میں گڑبڑ ہو رہی ہے، انجن میں خرابی ہے، ٹائر کے پریشر میں کمی ہے، ویسے ہی جب ترجمے میں بے ربطی آئے، اچانک سے ترجمہ بدل جائے، موضوع بدل دے، تو وہ وارننگ لائٹ ہے کہ کہیں مفہوم بھٹک گیا ہے۔ اور اکثر وہ مفہوم بھٹکا کہاں سے؟ فارسی روایات سے، بات کی تفسیروں سے، ثقافتی رنگ سے، جو صدیوں میں قرآن کے اوپر چڑھتا گیا۔ اب آتی ہے دوسری بات، ترتیل، آواز نہیں، سمجھ کی ترتیب۔ ہم نے ترتیل کا مطلب سمجھا کیا ہے؟ خوبصورت آواز، آہستہ پڑھنا، سر میں تلاوت کرنا، لیکن اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیل، یعنی ترتیل کا مطلب ہے ترتیب سے سمجھنا، آرگنائز،
کالم. یہ جو ترتیل ہے یہ روٹ ورڈ نکلا ہے رتل سے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا روٹ ورڈ جڑ جو ہوتے ہیں رائٹ, تو یہ نکلا ہے ترتیل کس سے نکلا ہے؟ رتل سے, جس کے معنی ہوتے ہیں کالم, آرگنائز. کانوائے ہوتا ہے آرمی کا رائٹ, ایک ٹرک کے پیچھے دوسرا ٹرک, دوسرے ٹرک کے پیچھے تیسرا ٹرک, اور یا ایک آرگنائز وے میں جو ہے وہ یہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے رتل, ترتیل. قرآن بھی اسی طرح کالم در کالم بولتا ہے. لفظ کو اس کے جملے سے اور جملے کو اس کے تسلسل سے الگ نہیں کیا جا سکتا. جیسے کوئی اچھا استاد سبق پڑھاتا ہے, پہلے بنیاد, پھر اس پر دیوار, پھر اس پر چھت, ہر بات اپنی جگہ اپنے سیاق میں. آپ اردو میں سوچیں, لفظ نظر لیں, میری نظر کمزور ہے, یہاں پہ آنکھ کی بات ہو رہی ہے. میری نظر میں یہ غلط ہے, یہاں پہ رائے کی بات ہو رہی ہے. اس کی نظر لگ گئی, حسد کی بات ہے. لفظ ایک ہی ہے مگر سیاق نے لفظ کی صورت بدل دی, معنی کی صورت بدل دی. یہی ترتیل ہے, یعنی لفظ کو اس کی جگہ پر سمجھنا اور مفہوم کو اس کے تسلسل میں کھولنا. جیسے میں نے بتایا تھا پہلے کہ رتل کے معنی کالم ہے, اسی طرح اخبار میں بھی جو آتا ہے وہ کالم آتا ہے نا. اب ہر کالم کا جو اپنا مضمون ہے اس کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے. آپ ایک کالم سے لفظ اٹھا کے دوسرے کالم کے وہاں پہ بھی وہی لفظ استعمال ہو, اس کے معنی میں نہیں لے سکتے. لفظ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے مگر سیاق جو ہے وہ اس کی صورت بدل دیتا ہے. یہی ترتیل ہے, یعنی لفظ کو اس کی جگہ پر سمجھنا اور مفہوم کو اس کے تسلسل میں کھولنا. جب ہم ترتیل کو آواز کی رفتار سمجھ بیٹھے, ہم نے قرآن کو سنا سمجھا نہیں, یعنی کہ اس کو سر میں ہم پڑھنے لگے, اچھی آواز میں اچھی لے میں پڑھنے لگے, تو ہم نے قرآن کو سننا پسند کر دیا لیکن سمجھنا پسند نہیں کیا. تو ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی. قرآن میں بے ربطی نہیں, قرآن میں اچانک چھلانگ نہیں, قرآن میں کوئی فالتو بات نہیں ہے. بے ربطی ہماری قرات میں آئی کیونکہ ہم نے سیاق چھوڑا, چھلانگ ہمارے ترجموں نے لگائی کیونکہ مفہوم بعد میں ڈالا گیا, اور ترتیل کو ہم نے آواز بنا لیا کیونکہ سمجھنا مشکل لگا. لیکن اللہ نے کہا تھا ہم نے قرآن کو آسان بنائے سمجھنے کے لیے. تو مشکل کتاب میں نہیں, مشکل اس طریقے میں ہے جو ہمیں سکھایا گیا. وقت آ گیا کہ نقشے کو خود پڑھیں, کسی اور کا بنایا ہوا راستہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. چلیں ایک اور سوال پوچھتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا, اب قوانین بھی بدلنے چاہیے, اور یہ بات سننے میں سمجھداری بھی لگتی ہے. لیکن کیا اللہ کا قانون بھی زمانے کے ساتھ بدلتا ہے؟ جیسے کشش ثقل کا قانون آج بھی وہی ہے جو 1000 سال پہلے تھا. سیب اوپر نہیں جاتا چاہے دور کوئی بھی ہو. کیا اللہ کی سنت بھی ایسے ہی ہے؟ آگ 1000 سال پہلے بھی جلاتی تھی, آگ آج بھی جلاتی ہے. نہ دور بدلنے سے بدلی, نہ کسی کی خواہش سے. آگ کی فطرت نہیں بدلتی چاہے کوئی بھی چھوئے. اللہ کی سنت بھی بالکل ایسے ہی ہے. ہر نبی کے ساتھ ایک ہی قانون تھا, نوح کے ساتھ بھی, ابراہیم کے ساتھ بھی, موسیٰ کے ساتھ بھی, اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. نہ قانون بدلا اور نہ نتیجہ بدلا. جس نے ہدایت مانی نجات ملی, جس نے ٹھکرایا انجام سامنے آیا. آج بھی وہی آگ ہے, جو ہدایت چھوڑے وہی جلتا ہے, جو تھامے وہی بچتا ہے. اللہ کی سنت میں تحویل نہیں, تحویل صرف اور صرف ہمارے ارادوں میں ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الاحزاب میں اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں. اسی طرح الفتح میں دوبارہ کہا یہی اللہ کا دائمی قانون ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں. پھر سورہ فاطر میں اور بھی واضح کر دیا نہ بدلتی ہے یہ سنت نہ کبھی الٹی ہوتی ہے. اسی طرح بنی اسرائیل میں یہی طریقہ ہے ان رسولوں کا جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے, اور آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یعنی 4 بار 4 جگہ ایک ہی بات, اللہ کا قانون ہر دور میں ایک ہی ہے. جب پہلی قوموں نے ہدایت مانی زمین پھیلی, جب چھوڑی سب چھن گیا. آج بھی وہی قانون ہے, وہی نتیجہ ہے. فرق صرف یہ ہے قانون نہیں بدلتا, انسان بدلتا ہے, اور نتیجہ ہمیشہ انسان کے عمل کے مطابق نکلتا ہے. ذرا رکیں اور سوچیں. ہم اکثر اپنی تکلیفوں کا سبب باہر ڈھونڈتے ہیں, دشمن, حالات, زمانہ. لیکن قرآن کہتا ہے قانون وہی ہے, میزان وہی ہے, نتیجہ وہی نکلے گا. اللہ نے قانون نہیں بنایا ہر دور کے لیے, اس نے ایک ہی قانون بنایا جو ہر دور میں انسان کو پرکھتا ہے. تو سوال یہ نہیں کہ زمانہ بدلا یا نہیں, سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنا عمل بدلا یا نہیں. اسی لیے قرآن کو سمجھتے وقت یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کا نظام مستقل ہے, وقتی یا ثقافتی نہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہم نے صیام کو ہمیشہ ایک ہی شکل میں سمجھا, بھوک, پیاس اور انتظار. لیکن اللہ کی سنت نہیں بدلتی. اگر ہر نبی کے ساتھ ایک ہی قانون تھا تو پھر سوال یہ ہے صیام کا پہلا نمونہ کیا تھا؟ اللہ نے خود اسے کیسا دکھایا؟ قرآن میں جواب موجود ہے, اور وہ جواب وہاں سے آتا ہے جہاں سے ہم نے کبھی نہیں سوچا. سورہ مریم میں اللہ مریم علیہ السلام سے فرماتا ہے کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی کرو, اور پھر مریم خود اعلان کرتی ہیں میں نے اللہ کے لیے صیام کی نظر مانی ہے, اس لیے آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی.
ذرا رکے، اللہ نے خود کھانے پینے کی اجازت دی اور مریم نے سیام کو زبان کے ضبط سے جوڑا، یعنی سیام وہ نہیں جو ہمیں بتایا گیا، سیام وہ ہے جو اللہ نے خود دکھایا۔ جیسے آگ کی فطرت نہیں بدلتی ویسے ہی سیام کی فطرت نہیں بدلتی، یہ ہمیشہ سے ضبط تھا، غیر ضروری، فضول، فتنہ پیدا کرنے والی گفتگو سے رک جانا مثال کے طور پہ، نہ کہ جسم کو بھوکا رکھنا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، اگر اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اگر مریم علیہ السلام کا سیام ضبط زبان تھا، تو اسی لفظ کو بعد میں بھوک پیاس کی رسم کیسے بنا دیا گیا؟ جواب صاف ہے، تبدیلی اللہ کے حکم میں نہیں آئی، تبدیلی بعد کے ترجموں اور روایات میں آئی۔ مریم علیہ السلام کا سیام ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ اصل سیام جسم کو کمزور کرنا نہیں بلکہ زبان، رویے اور رد عمل کو قابو میں رکھنا ہے، اور جب قرآن نے خود یہ نمونہ دے دیا تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم پوچھیں، ہم نے اللہ کی سنت مانی یا کسی اور کا بتایا ہوا طریقہ؟ ہم نے سیام کو ہمیشہ ایک ہی نظر سے دیکھا، لیکن اس پوری گفتگو میں اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن تک پہنچنے کا راستہ کہاں کہاں سے بگڑا۔ غلط جڑ یعنی روٹ لیٹرز، روٹ ورڈز، سیاق سے دور ترجمہ، سیاق یعنی کانٹیکسٹ، اور باہر سے آیا ہوا مفہوم، یہ سب مل کر ایک ایسا ترجمہ بناتے ہیں جو قرآن کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ قرآن سے دور لے جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب ترجمہ اٹھائیں تو یہ 6 باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، اچانک موضوع کی تبدیلی۔ پہلا ریڈ فلیگ یہ ہے کہ بعض تراجم میں قرآن کا موضوع اچانک بدل جاتا ہے بغیر کسی منطقی ربط کے، مثلا جیسے سورۃ البقرہ میں ریاست، قانون، جان، وصیت اور وراثت کی بحث کے بیچ اچانک ایک رسم، ایک ریچول جو ہے وہ داخل کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، ریڈ فلیگ نمبر 2، سیاق کا خلاف ترجمہ۔ جب آیت کا سیاق ایک سمت میں ہو اور ترجمہ اسے دوسری طرف موڑ دے تو سمجھ لیجئے کہ مفہوم سیاق سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ریڈ فلیگ نمبر 3، غلط گھڑی ہوئی جڑیں یعنی روٹ لیٹرز، روٹ ورڈز۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض الفاظ کی ایسی جڑیں گھڑ لی جاتی ہیں جو عربی قواعد میں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی، یا اصل جڑ کو چھوڑ کر بعد کے مفروضے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب جڑی غلط ہو تو اس سے نکلنے والا معنی بھی لازماً بگڑ جاتا ہے، یہ فہم کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ نمبر 4، غیر عربی اثرات سے ترجمہ۔ کئی مقام پر عربی لفظ کو سمجھنے کے بجائے فارسی یا ثقافتی معنی چپکا دیے گئے، حالانکہ قرآن عربی میں نازل ہوا۔ نمبر 5، لفظ کو تنہا پکڑ لینا۔ ایک اور سنگین غلطی یہ ہے کہ لفظ کو جملے، پیراگراف اور پورے تسلسل سے کاٹ کر لغت کا ایک مطلب تھما دیا جاتا ہے، اور پھر وہی مطلب جہاں جہاں جو ہے وہ آیت یا وہ لفظ آ رہا ہوگا وہاں وہاں وہی معنی جو ہے وہ چپکا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سنگین غلطی ہے۔ ترتیل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم نے یہ بھی سیکھا ترتیل کے حوالے سے کہ ترتیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لفظ کو اس کے مقام پر سمجھو، پورے کالم میں رکھو، نہ کہ الگ کر کے فیصلہ سنا دو۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ میسج کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ جی اس لفظ کا مطلب بتا دیں، اس لفظ کا مطلب بتا دیں۔ تو جب تک کہ اس لفظ کو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کس آیت میں وہ لفظ بیان ہو رہا ہے، اس سے آنے والی آیات یا اس سے پچھلی آیات، وہ پورا کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سنگین غلطی ہوگی کہ اگر آپ کسی ایک لفظ کا معنی جو ہے وہ ان آئسولیشن جو ہے وہ ڈیفائن کر دیں۔ نمبر 6، سنت الہی میں مصنوعی تبدیلی۔ قرآن بارہا کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، تو اگر ایک ہی لفظ کا مفہوم زمانے کے ساتھ الٹ جائے، بدل جائے، تو یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ جس طرح مریم علیہ السلام کے سیام میں کھانا پینا نہیں بلکہ زبان اور رویے کا ضبط ہے، یہ فرق ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مسئلہ قرآن میں نہیں، مسئلہ ترجمہ اور فہم میں ہے۔ تو اب تک یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ غلط روٹ ورڈز یا جڑ، کٹا ہوا سیاق یعنی کانٹیکسٹ سے الگ، اور گھڑا ہوا مفہوم، یہ تینوں مل جائیں تو ترجمہ رہنمائی نہیں، گمراہی بن جاتا ہے۔ ایک بات جو ہم سب نے سنی ہے، روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ خوبصورت بات ہے، دل کو بھی اچھی لگتی ہے، لیکن قرآن صرف دعویٰ نہیں مانگتا، قرآن نتیجہ مانگتا ہے۔ اور آج کا سوال یہی ہے، اگر واقعی تقویٰ پیدا ہو رہا ہے تو وہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ تقویٰ کوئی دل کی کیفیت نہیں جو صرف اندر ہے، تقویٰ وہ ہے جو عدالت میں، بازاروں میں، اقتدار کے ایوانوں میں نظر آئے۔ تو آئیں اعداد و شمار دیکھتے ہیں۔ قتل کی شرح، 1,00,000 لوگوں میں سے کتنے قتل ہوتے ہیں؟ یہ شرح کا مطلب ہے۔ جاپان میں 1,00,000 لوگوں میں سے ایک سے بھی کم، یعنی صرف 0.23۔ پاکستان میں 1,00,000 لوگوں میں سے 4 سے زیادہ، یعنی 4.33۔ مثال سے سمجھیں، ایک بڑا اسٹیڈیم سوچیں جس میں 1,00,000 لوگ بیٹھے ہیں۔ جاپان میں اس پورے اسٹیڈیم میں سے ایک سال میں ایک بھی انسان مشکل سے قتل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اسی اسٹیڈیم میں سے ایک سال میں 4 سے 5 لوگ قتل ہوتے ہیں۔ جاپان میں نہ اذان ہے، نہ رمضان ہے، نہ روزہ۔ پاکستان میں سب کچھ ہے۔ اگر تقویٰ واقعی پیدا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے خون کم بہنا چاہیے۔ کرپشن دیکھیں تو تصویر اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے CPI 2024 میں 180 ممالک کو 0 سے 100 کے پیمانے پر رکھا گیا، جہاں 100 کا مطلب سب سے کم کرپشن۔
ڈنمارک 90 اسکور کے ساتھ مسلسل 7ویں سال پہلے نمبر پر ہے، فن لینڈ 88 اور ناروے 81 پر ہے، اور مسلم اکثریتی ممالک میں پاکستان 27، بنگلہ دیش 23 اور ایران 23، یعنی عالمی اوسط 43 سے بھی کہیں نیچے۔ جہاں کرپشن زیادہ ہو وہاں قانون کے سامنے سب کے لیے برابری نہیں ہوتی، یعنی تقویٰ کا اصل امتحان یہ ہے، کیا طاقت ہوتے ہوئے ہاتھ رکتا ہے؟ کیا عہدہ ہوتے ہوئے بھی دیانتداری قائم رہتی ہے؟ کہا جاتا ہے روزہ غریب کی بھوک کا احساس دلاتا ہے، لیکن احساس کا امتحان جذبات سے نہیں، دوبارہ نتائج سے ہوتا ہے۔ 2 سطحوں پر دیکھتے ہیں۔ پہلی سطح بھوک، یعنی روزانہ پیٹ بھر کر کھانا نہ ملنا، عرب خطہ 14%، عالمی اوسط 9.2%۔ دوسری سطح خوراک کا عدم تحفظ، یعنی آج کھانا ہے کل کا یقین نہیں، عرب خطہ 39.4%، عالمی اوسط 29.6%، یعنی چاہے مکمل بھوک دیکھیں یا کل کی فکر، دونوں پیمانوں پر عرب خطہ عالمی اوسط سے پیچھے ہے۔ اگر روزہ واقعی غریب کی بھوک کا احساس دلاتا، لیکن جہاں یہ احساس سب سے زیادہ ہونا چاہیے وہاں بھوک سب سے زیادہ ہے۔ اب یہاں وہ جواب آتا ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، مسلمان کامل نہیں ہیں، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے، ان کی نیت خالص نہیں، وہ صحیح طریقے سے نہیں مانتے یا وہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے۔ لیکن ذرا رکیں، کیا کوئی نظام صرف فرشتوں کے لیے بنایا جاتا ہے؟ دنیا کا ہر مؤثر نظام عام انسان کو سامنے رکھ کر بنتا ہے، اس کی کمزوریوں کے ساتھ، اس کی غلطیوں کے ساتھ۔ ٹریفک قانون یہ نہیں مانتا کہ ہر ڈرائیور کامل ہوگا، اسی لیے سگنل لگائے جاتے ہیں، جرمانے رکھے جاتے ہیں، رکاوٹیں بنائی جاتی ہیں۔ تو جب صدیوں سے کروڑوں لوگ ایک ہی عمل کریں اور اجتماعی نتائج نہ نکلیں، یہ کہنا کہ سب لوگ غلط ہیں، یہ نظام کو سوال سے بچانے کا طریقہ ہے، حل تلاش کرنے کا نہیں۔ سوال افراد کا نہیں رہتا، سوال فہم اور تشریح کا بن جاتا ہے۔ جب کم مذہبی معاشرے کم کرپشن، بہتر قانون اور انسانی جان کی زیادہ حفاظت دکھائیں تو سوال نیت سے نہیں اٹھتا، سوال مطلب سے اٹھتا ہے۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم پوچھیں، کیا ہم وہ صیام کر رہے ہیں جو قرآن نے بتایا، یا وہ جو صدیوں کی تشریح نے بنایا؟ توجہ اس لفظ کی طرف لاتے ہیں جس کے گرد یہ پوری گفتگو گھومتی ہے، سیام۔ لیکن جیسا کہ ہم نے سیکھا، کوئی بھی لفظ سیاق سے دور کر کے، یعنی کانٹیکسٹ سے دور کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور پوری آیت کو اوپر سے دیکھتے ہیں، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت 177 سے لے کر سیام والی آیات تک کا سیاق کیا ہے، بات کہاں سے چلی اور کہاں جا رہی ہے۔ ہم یہاں ہر لفظ کی بحث میں نہیں جائیں گے، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ آیت مجموعی طور پر کیا پیغام دے رہی ہے، کیونکہ جب سیاق واضح ہو جائے تو لفظ خود بول اٹھتا ہے۔ ایک سوال، ہم نے نیکی کو کیا سمجھا؟ کیا کھایا، کیا چھوڑا، کیا پیا، کس سمت منہ کیا، کون سا لباس پہنا، کہاں گئے، کہاں نہیں گئے، یہی نیکی ہے؟ قرآن ایک جگہ آ کر اس پوری سوچ کو روک دیتا ہے یا پوری سوچ کو بدل دیتا ہے اور سیدھا پوچھتا ہے، نیکی ہے کیا؟ آپ آیت 177 دیکھیں سورۃ البقرہ کی۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، یعنی قرآن پہلے بتا دیتا ہے کہ نیکی کیا نہیں ہے، کوئی سمت نہیں، کوئی ظاہری حرکت نہیں، کوئی رسم، کوئی ریچول، کوئی رواج نہیں۔ تو پھر نیکی ہے کیا؟ قرآن نے جواب دیا، رشتہ داروں کا حق، یتیم کا حق، مسکین کا حق، مسافر کا حق، سائل کا حق، دبائے ہوئے انسانوں کا حق۔ غور کریں، ایمان کے فوراً بعد قرآن نے انسان کا ذکر کیا، کوئی رسم نہیں، کوئی ریچول نہیں، کوئی ظاہری عمل نہیں، سیدھا انسان اور اس کا حق۔ اور پھر کہا وعدہ نبھانا، مشکل وقت میں ثابت رہنا، تکلیف میں صبر کرنا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، یہ ہیں متقی۔ ذرا رکیں اور سوچیں، جب ہم نتائج دیکھتے ہیں، قتل کی شرح، کرپشن کی شرح، بھوک کے اعداد، اور پھر یہ آیت پڑھتے ہیں، تو سوال یہ نہیں رہتا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، سوال یہ بنتا ہے کہ یتیم کا حق مل رہا ہے یا نہیں، مسکین کا پیٹ بھر رہا ہے یا نہیں، وعدے نبھائے جا رہے ہیں یا نہیں، کہ جو عمل انسان کو انسان کے قریب نہ لائے، جو عمل معاشرے میں نظر نہ آئے، جو عمل مشکل وقت میں کام نہ آئے، وہ چاہے کتنا ہی مقدس لگے، قرآن کے معیار پر نیکی نہیں بنتا۔ نیکی کا میدان مسجد کے اندر نہیں، نیکی کا میدان وہ ہے جہاں انسان ہے۔ مختصراً جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی 177 آیت دیکھی تھی، اب ہم آتے ہیں 178 اور 179 کی طرف۔ تو ایک جملہ سنیں قرآن سے، یہ اسی حوالے سے 178 اور 179 کے حوالے سے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ پہلی بار سنیں تو دل میں سوال آتا ہے، قصاص میں زندگی یعنی بدلے میں زندگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن رکیں، شاید قصاص کا مطلب ہی وہ نہیں جو ہم سمجھتے آئے ہیں یا جو ہمیں بتلایا گیا ہے۔ قصاص کا لفظ عربی جڑ قاف صاد سے آتا ہے، یاد ہے آپ کو
کو ہم نے کہا تھا کہ ہر لفظ جو ہے اس کی ایک جڑ ہوتی ہے, روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا, اور اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. تو جو قصاص ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں الف آ رہا ہے, تو آپ اس کو الف کو ہٹا دیں, کیا بچے گا؟ قاف صاد صاد, کیونکہ الف واو اور یا جو ہم نے کہا تھا یہ روٹ لیٹرز میں نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. تو قصاص کا جو لفظ عربی جڑ ہے وہ قاف صاد صاد سے آتا ہے, جس کا مطلب ہے کاٹنا, الگ کرنا, سلسلہ توڑنا. یہ اس کی تھیم, یہ اس کا ایسنس ہے اس روٹ ورڈ کا. یعنی قصاص بدلہ نہیں, قصاص علیحدگی ہے, ظلم سے علیحدگی, فساد سے علیحدگی, اس چیز سے علیحدگی جو زندگی کو اندر سے کھوکھلا کر دے. جیسے باغبان سڑا ہوا پھل الگ کرتا ہے تاکہ باقی پھل محفوظ رہیں. یہ غصہ نہیں, یہ باغ کی حفاظت ہے. اب سوال یہ ہے, القتل کا مطلب صرف جسمانی قتل ہے؟ قرآن کے سیاق میں, کانٹیکس میں, القتل صرف جان لینا نہیں. القتل ہر وہ عمل ہے جو انسان کی عزت, وقار, امید اور انصاف کو اندر سے مار دے. ذلت دینا القتل, نا انصافی کرنا القتل, کسی کی امید توڑنا القتل, کسی کا وقار پامال کرنا القتل. اور جب ایسے عمل کو کھلی چھٹی مل جائے یا کھلی چھوٹ مل جائے, معاشرہ زندہ نہیں رہتا, وہ صرف چلتا پھرتا ڈھانچہ بن جاتا ہے. یہ اصول عملی زندگی میں بھی ہر جگہ نظر آتا ہے. خطرناک شخص کو قید کیا جاتا ہے, یہ بدلہ نہیں, دوسروں کی حفاظت ہے. فراڈ کرنے والے سے اعتماد واپس لیا جاتا ہے, غلط استعمال پر معطلی ہوتی ہے, استحصال کرنے والوں پر پابندی لگتی ہے. یہ سب قصاص ہے, بدلہ نہیں, حد بندی ہے. اور قرآن نے اس اصول کو اے عقل والوں کہہ کر پکارا, یعنی یہ جذبات کی بات نہیں, یہ عقل کی بات ہے. ایک سادہ سی بات, جہاں آگ لگ رہی ہو وہاں آگ کو الگ نہ کیا جائے تو پورا گھر جل جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ظلم کو الگ کرو تاکہ زندگی محفوظ رہے. یہی قصاص ہے, یہی وہ اصول ہے جس میں زندگی ہے. جہاں حد نہ ہو وہاں زندگی نہیں, جہاں ظلم کو نہ روکا جائے وہاں معاشرہ آہستہ آہستہ دم توڑ دیتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا قصاص میں زندگی ہے. قصاص غصے کا نہیں, بقا کا قانون ہے. آیت 180 180 کی طرف آتے ہیں. ایک سوال, کیا آپ نے کبھی سوچا کہ موت کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ اکثر ہم یہی سمجھتے ہیں, مر گئے تو سب ختم, جو پیچھے چھوڑا وہ دوسروں کا مسئلہ. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں, موت ذمہ داری کا خاتمہ نہیں, موت ذمہ داری کا آخری امتحان ہے. سورۃ البقرہ آیت 180 کا آغاز ایک مضبوط لفظ سے ہوتا ہے, کتب علیکم, یعنی تم پر لازم کر دیا گیا. یہ کوئی نصیحت نہیں, یہ ذمہ داری ہے. جب کتب آ جاتا ہے تو یہ ذمہ داری بن جاتی ہے, اہم ذمہ داری بن جاتی ہے. اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے لفظ کتب کا. پھر کہا اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی پر موت آئے, یعنی زندگی کے آخری لمحے میں. قرآن یہ نہیں کہتا سب ختم ہو گیا, قرآن کہتا ہے ابھی ایک اہم کام باقی ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ ترک خیرا, یا جو کچھ پیچھے چھوڑ جاؤ. یہاں خیرن کو اکثر نیکی سمجھ لیا جاتا ہے, لیکن اس سیاق میں, اس کانٹیکس میں خیرن کا مطلب ہے مال, دولت, جائیداد, وسائل. یعنی جو کچھ تم چھوڑ کر جا رہے ہو اسے یوں ہی بے ترتیب نہ چھوڑو, اس کے لیے واضح بندوبست کرو. وہ بندوبست کیا ہے؟ الوصیہ, یعنی وصیت. لیکن یہ وصیت صرف جذباتی بیان نہیں, یہ ایک منظم, واضح اور قانونی بندوبست ہے. قرآن کہتا ہے لوگوں پر نہ چھوڑو کہ وہ خود سنبھال لیں گے, تم خود عدل کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے جاؤ. کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین, والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. یہاں اقربین سے مراد دور کے رشتہ دار نہیں, بلکہ وہ لوگ جن پر موت کا براہ راست اثر پڑتا ہے, شوہر, بیوی, بچے, یعنی آج کی زبان میں نیکسٹ آف کین. وہ نہیں کہ چاچا, تایا, ماما, سب کے سب پھپھا, سب کے سب چلے آ رہے ہوں. کیسے تقسیم ہو؟ بالمعروف, یعنی معروف, تسلیم شدہ اور منصفانہ طریقے کے مطابق. غور کریں, قرآن نے کوئی جامد فارمولہ نہیں دیا, کیونکہ قرآن انصاف کو کسی ایک فارمولے میں قید نہیں کرتا. بالمعروف کا مطلب ہے وہ طریقہ جو معاشرہ منصفانہ اور متوازن مانتا ہو, جو سب کے لیے برابر ہو, جس میں کوئی محروم نہ رہے. اور آخر میں حق, یہ کوئی احسان نہیں, یہ ایک حقیقی اور جائز حق ہے. یعنی جن کو ملنا چاہیے وہ مانگ نہیں رہے, وہ حق لے رہے ہیں, یہ کوئی بھیک نہیں ہے. ایک اہم پہلو, یہ آیت واضح کرتی ہے کہ مال کی تقسیم کسی مذہبی امتیاز پر نہیں, عام, منصفانہ اور تسلیم شدہ قانون کے مطابق ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ آیت بعد میں بنائے گئے ان قوانین سے ٹکراتی ہے جہاں مرد اور عورت کے درمیان ناانصافی کی گئی, جہاں عورت کو کم حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں, جہاں کچھ کو زیادہ اور کچھ کو کم دینے کا فارمولہ بنا لیا گیا ہے. قرآن کا اصول صرف ایک ہے, بالمعروف, یعنی انصاف. قرآن ہم سے یہی مانگتا ہے, موت آنے سے پہلے جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے انصاف کے ساتھ آگے منتقل کرو, برابری کے ساتھ آگے منتقل کرو, کیونکہ اللہ موت کے بعد بھی ناانصافی کو قبول نہیں کرتا. وصیت کوئی اضافی عبادت نہیں, وصیت انصاف کی آخری ذمہ داری ہے. موت زندگی کا خاتمہ نہیں, موت حساب کی تیاری ہے.
کہ آیت 180 میں قرآن نے وصیت کو لازم قرار دیا کہ جو کچھ پیچھے چھوڑو انصاف کے ساتھ چھوڑو۔ اب آیت 181 آتی ہے اور یہ آیت پچھلی آیت کی ڈھال ہے۔ جیسے قانون بنانے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی سزا بھی بتائی جاتی ہے، قرآن نے بھی یہی کیا۔ اور یاد رہے ہم یہ سیاق کانٹیکسٹ اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ آگے چل کر صیام کا اصل مفہوم واضح ہو سکے، کیونکہ جیسا ہم نے سیکھا کوئی بھی لفظ اپنے سیاق سے دور کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ آیت 181 کا آغاز ایک واضح اعلان سے ہوتا ہے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو شخص وصیت سن لینے کے بعد اسے بدل دے۔ یہاں ایک اہم پہلو سمجھیں، بعد ما سمعہ سن لینے کے بعد، یعنی یہ لا علمی کی بات نہیں، یہ جان بوجھ کر کی گئی تبدیلی کی بات ہے۔ جیسے کوئی عدالت میں فیصلہ سن کر پھر چپکے سے کاغذات بدل دے، یہ غلطی نہیں، یہ جرم ہے۔ لفظ بدلہ کو سمجھیں، یہ صرف رائے بدلنا نہیں، یہ اصل کو ہٹا کر اپنی مرضی کا فیصلہ رکھ دینا ہے۔ جیسے کوئی امانت میں خیانت کرے، وصیت امانت ہے، اس میں رد و بدل خیانت ہے۔ گناہ کس پر؟ انما اسمہ علی الذین یبدلونہ، اس کا گناہ انہی پر ہے جو اسے بدلتے ہیں، یعنی مرنے والے پر نہیں، کمزور وارث پر نہیں، بدلنے والے پر، اور صرف بدلنے والے پر۔ یہاں لفظ اسم آیا ہے، یہ محض روحانی گناہ نہیں، یہ وہ بوجھ ہے جس پر گرفت ہونی چاہیے، حساب لیا جانا چاہیے، ذمہ داری طے ہوتی ہے۔ اور آخر میں ان اللہ سمیع العلیم، اللہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے۔ یہ خالی دھمکی نہیں، یہ ایک قانونی نگرانی کا اعلان ہے۔ اللہ نے اصل وصیت سنی، اللہ نیت جانتا ہے، سازش جانتا ہے، رد و بدل جانتا ہے۔ یعنی اگر انسانی عدالت کو دھوکہ بھی دے دیا، اللہ کی عدالت میں سب بے نقاب ہے۔ اب تک کی آیات نے دو چیزیں واضح طور پر جرم قرار دی، پہلا وراثت کی تقسیم میں جان بوجھ کر تبدیل کرنا، دوسرا معروف یعنی منصفانہ اور تسلیم شدہ قانون کو نظر انداز کرنا۔ آیت 180 نے ذمہ داری دی، آیت 181 نے اس ذمہ داری کی حفاظت کی۔ قرآن نے پہلے کمزوروں کا حق طے کیا، پھر اس حق کو بدلنے والوں کو خبردار کیا۔ یعنی قرآن صرف اخلاقی نصیحت نہیں کرتا، قرآن قانون بناتا ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی کا حساب بھی رکھتا ہے۔ وصیت محض ایک تحریر نہیں، وصیت کمزوروں کے حق کی ڈھال ہے، اور جو اس ڈھال کو توڑے وہ صرف کاغذ نہیں بدلتا، وہ انصاف کا خون کرتا ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے اور یہ کانٹیکسٹ یا سیاق ہمیں صیام کے اصل مفہوم تک لے جائے گا۔ دیکھا کہ سورۃ البقرہ میں قرآن آیت 180 میں وصیت لازم کرتا ہے، پھر آیت 181 میں اسے بدلنے کو جرم قرار دیتا ہے۔ اب آیت 182 آتی ہے اور یہ آیت اصلاح کا دروازہ کھولتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، ایک لفظ جس کا ترجمہ صدیوں سے غلط ہوتا آیا، اور اس ایک غلط ترجمے نے مکمل انصاف کو ادھورے سمجھوتے میں بدل دیا۔ آیت 182 میں ایک لفظ آتا ہے خوف، روایتی ترجمہ ڈرا، خوف کھایا، کیونکہ فارسی میں بھی لفظ خوف ہے، مگر یہاں لفظ ہے خافہ، جو عربی جڑ خافا سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے دبانا، چھپانا، کم کرنا، بوجھ ہلکا کرنا، کسی چیز کو چھپا کر رکھنا۔ اسی جڑ سے بنتے ہیں یہ الفاظ جو آج بھی عام استعمال میں ہیں۔ خفیف یعنی بہت چھوٹا، کم وزن، تخفیف کمی کرنا، کمی، یعنی خافہ کا مطلب ہے وہ شخص جو کسی چیز کو دباتا ہے، چھپاتا ہے، کم کرتا ہے۔ اسی آیت میں لفظ آیا ہے موسن، روایتی ترجمہ وصیت کرنے والا، ٹیسٹیٹر، لیکن عربی میں وصیت کرنے والے کے لیے لفظ ہے الوصی، یہاں وہ لفظ نہیں آیا۔ موسن کا مطلب ہے وراثت کا حصہ، یعنی وہ جو مرنے والے نے چھوڑا ہو۔ آیت میں دو اور اہم الفاظ ہیں، جنفن، جڑ جیم نون فا، یعنی ناانصافی، غلطی، انحراف، جیسے ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا پن، وہ خرابی جو ظاہر میں نہ دکھے لیکن اندر سے سب کچھ بگاڑ دے۔ اسمن یعنی گناہگار، مجرم، جو جان بوجھ کر غلط کرے، یعنی آیت کہہ رہی ہے جو وراثت کے حصے کو کم کرنے والا ہے وہ ناانصاف، منحرف ہے یا جرم کرنے والا گنہگار ہے۔ اب وہ لفظ جس نے پوری آیت کا رنگ بدل دیا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، روایتی ترجمہ ان کے درمیان صلح کرائے۔ یہ ترجمہ کہاں سے آیا؟ فارسی سے۔ فارسی میں بین کا مطلب ہے درمیان، بیچ میں، لیکن عربی میں بین کا مطلب ہے مکمل، حتمی، قطعی، پوری طرح۔ ایک مثال دیکھیں، عربی میں طلاق بینہ کا مطلب ہے مکمل اور حتمی طلاق، نہ کہ درمیان والی طلاق۔ تصور کریں ایک جج نے فیصلہ دیا ملزم کو مکمل اور حتمی طور پر جواب دہ ٹھہرایا جائے، لیکن ترجمہ کرنے والے نے لکھا ملزم اور حق مانگنے والے کے درمیان صلح کرائی جائے۔ کیا فرق پڑا؟ جج کی بات میں انصاف مکمل ہوتا ہے، کمزور کا حق پورا ملتا ہے، ظالم
ظالم جواب دہ ہوتا ہے، کیونکہ فیصلہ کیا تھا؟ ملزم کو مکمل اور حتمی طور پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری بات میں جہاں ترجمے والی بات آتی ہے، جو ترجمہ تھا ملزم اور حق مانگنے والے کے درمیان صلح کرائی جائے، تو اس بات میں سمجھوتا ہو جاتا ہے، کمزور دباؤ میں کچھ چھوڑ دیتا ہے، ظالم بچ نکلتا ہے۔ یہی ہماری آیت میں ہوا۔ اور لفظ اسلحہ یہ صرف ٹھیک کرنا نہیں، اسلحہ کا مطلب ہے مکمل درستگی، پوری بحالی، ہر خرابی کا ازالہ، یعنی جو حق کم ہوا پورا واپس کرو، جو ناانصافی ہوئی مکمل ختم کرو، جو غلطی ہوئی حتمی طور پر درست کرو۔ اب پوری آیت کو دیکھیں۔ جو وراثت کے حصے کو دباتا ہے، چھپاتا ہے، کم کرتا ہے، وہ ناانصاف، منحرف ہے یا جرم کرنے والا گنہگار ہے۔ بس انہیں مکمل اور حتمی طور پر درست کر دو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ درگزر کرنے والا، رحمت والا ہے۔ اب سوچیں، جب بینہ کا مطلب درمیان کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ ایک، وراثت میں ناانصافی کرنے والا جو مکمل جواب دے تھا ادھوری صلاح سے بچ نکلا۔ دوسرا، کمزور وارث جسے پورا حق ملنا تھا سمجھوتے میں کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، اور ہوتا یہی ہے۔ اور پھر اسی آیت کو بند کر کے اگلی آیت 183 سے بھوک کے روزے کا تصور لایا گیا، یعنی ایک تیر سے دو شکار۔ آیت 177 سے 182 تک قرآن ایک ہی سلسلے میں بات کرتا رہا۔ نیکی، کمزور کا حق دو، عدل، قصاص زندگی کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت موت کے بعد بھی ذمہ داری ہے، وصیت حق لکھ کر چھوڑو، وصیت بدلنا جرم ہے۔ اور اب 182 جو وراثت کا حصہ دباتا ہے وہ مجرم ہے، اور مکمل اصلاح لازم ہے۔ کہیں موضوع نہیں بدلا، کہیں اچانک انحراف نہیں آیا، کہیں بھوک کا ذکر تک نہیں ہے۔ یہی قرآن کا سیاق ہے، یہی وہ تسلسل ہے جو ہمیں صیام تک لے گیا۔ آیت کے آخر میں اللہ نے کہا، غفور درگزر کرنے والا، نرمی کرنے والا، رحیم مستقل رحمت والا، یعنی اللہ کا پیغام سادہ ہے، ناانصافی کرو تو جواب دہ ہو، مکمل اصلاح کرو تو معاف ہو۔ ایک لفظ بینہ فارسی رنگ میں ڈوبا اور مکمل حتمی اصلاح درمیانی صلح بن گئی، اور ایک لفظ خافہ فارسی خوف سے ملا اور دبانے والا ڈرنے والا بن گیا۔ ایک ایک لفظ نے ایک ایک انسان کا حق بدل دیا۔ اس صفحہ پر نکلے تھے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ہم نے سیکھا کہ سیاق کیا ہوتا ہے، یعنی کانٹیکسٹ۔ ہم نے سیکھا کہ جڑ کے حروف کیا ہوتے ہیں، یعنی روٹ لیٹرز۔ ہم نے دیکھا کہ فارسی اثر نے کیسے مفہوم بدلا، اور اب ہم اس لفظ تک پہنچے ہیں جس کے گرد یہ پوری گفتگو گھومتی تھی، صیام۔ لیکن پہلے ایک اور لفظ جو اس آیت کی بنیاد ہے۔ آیت 183 سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے کتبہ علیکم الصیام۔ عام ترجمے میں کتبہ کو کہا گیا، فرض کیا گیا، یا لازم کیا گیا، یا مقرر کیا گیا، لیکن یہ ترجمے اصل طاقت نہیں پکڑتے۔ کتبہ کا اصل مطلب ہے بک ہونا۔ جیسے پولیس کسی کو بک کرے تو وہ شخص اب بچ نہیں سکتا جب تک سارے کے سارے تمام قانونی تقاضے پورے نہ کرے۔ فرض، حکم یا لازم، ان میں گنجائش ہوتی ہے، متبادل ہوتے ہیں، رعایتیں ہوتی ہیں، راستے نکلتے ہیں، لیکن بکنگ میں کوئی راستہ نہیں جب تک تقاضا پورا نہ ہو، چھٹکارا نہیں۔ یعنی اللہ نے کہا تم بک ہو گئے ہو، سیام تم پر لازم و مظلوم قانونی طور پہ ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، سیام ہے کیا؟ عام جواب روزہ، بھوک، چند چیزوں سے اجتناب۔ لیکن رکیں اور جڑ کے حروف دیکھیں، روٹ لیٹرز دیکھیں۔ عربی کا ایک بنیادی اصول ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، الف، واو اور یا، یہ جڑ کے حروف نہیں ہوتے، یہ بعد میں شامل ہو کر معنی کی صورت بتاتے ہیں۔ تو صوم جس میں واو ہے یہ جڑ نہیں ہو سکتا، یہ روٹ ورڈ نہیں ہو سکتا۔ صوم محض ایک پیداوار ہے، اصل نہیں۔ سیام کی اصل جڑ ہے صاد میم میم۔ قرآن نے یہ جڑ کئی جگہ استعمال کی ہے اور ہر جگہ ایک ہی مفہوم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 18 میں دیکھیں، سمم بکمن عمیون، وہ جم گئے، بند ہو گئے، اندر سے ٹھہر گئے۔ یہاں صرف بہرا پن نہیں، قبولیت کا بند ہو جانا، اندرونی جمود۔ سورہ الانفال دیکھیں، اس کی آیت 22، اللہ کے نزدیک بدترین وہ ہیں جو اندر سے بند ہیں، جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ مسئلہ کانوں کا نہیں، عقل کے جم جانے کا ہے۔ سورہ محمد میں آیت نمبر 23 دیکھیے، اللہ نے انہیں اندر سے بند کر دیا، یہ پختہ بندش ہے، فیصلہ کن جمود، غیر متزلزل ٹھہراؤ۔ یعنی قرآن میں صاد میم میم ہمیشہ ثابت قدمی، جم جانا، پختہ ہو جانا، اندرونی استقامت، حق پر ڈٹ جانا، یہی مفہوم لے کر آتا ہے، بھوک کہیں نہیں۔ اب گرامر ایک اور اہم راز کھولتی ہے۔ سیام گرامر کے لحاظ سے اس میں فاعل ہے، یعنی یہ صرف عمل نہیں بتاتا، یہ کرنے والے کی پہچان بتاتا ہے۔ اس میں دو حروف غور طلب ہیں، الف یہ فاعل بناتا ہے یعنی کرنے والا، عمل میں لانے والا، اور یا یہ وہ صرف بتاتا ہے جو ہمیشہ کے لیے
اندر بیٹھ جائے، جو فطرت کا حصہ بن جائے۔ مثال سے سمجھیں، دو آدمی ہیں، پہلا آدمی ایک بار سچ بولتا ہے، یہ عمل ہے وقتی ایک لمحے کا۔ دوسرا آدمی سچا ہے، یہ اس کا کردار ہے، اس کی پہچان ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، یہ سچ بولنے والا ہے، سچ بولنے کے لیے اسے سوچنا نہیں پڑتا، یہ صرف اس کے اندر ہمیشہ کے لیے بیٹھ چکی ہے۔ سیام بالکل ایسے ہی ہے، الف نے اسے فاعل بنایا یعنی استقامت کرنے والا، وہ جو استقامت کو عمل میں لاتا ہے۔ یا نے اسے مستقل صفت بنایا یعنی استقامت اب اس کی فطرت کا حصہ بن چکی ہے، باہر سے نہیں اندر سے، یعنی سیام وہ نہیں جو کبھی کبھی استقامت دکھائے، سیام وہ ہے جس کے اندر استقامت رچ بس گئی ہو، جیسے سچے آدمی کو سچ بولنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، یہ اس کا کردار بن چکا ہوتا ہے۔ اب ایک اہم سوال، اگر قرآن بھوک چاہتا تھا تو صوم کیوں نہ کہا؟ صوم عربی میں موجود ہے اور اس کا مطلب ہے عارضی رکاو، وقتی خاموشی۔ قرآن نے خود صوم استعمال کیا، سورہ مریم کی آیت 26 میں مریم نے کہا، میں نے اللہ کے لیے صوم کی نظر مانی، اس لیے آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ غور کریں، اللہ نے مریم کو پہلے کہا کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور مریم کا صوم تھا زبان کا ضبط، بات چیت سے رکنا، یعنی صوم ایک عمل سے وقتی رکنا۔ لیکن آیت 183 سورۃ البقرہ میں قرآن نے صوم نہیں کہا، سیام کہا، کیونکہ سیام مسلسل شعوری اندرونی وابستگی جو کردار کا حصہ بن جائے۔ قرآن نے وسیع مفہوم کے لیے وسیع لفظ چنا، اور سب سے بڑی دلیل خود سیاق ہے یعنی کانٹیکسٹ۔ سورۃ البقرہ میں ترتیب دیکھیں، آیت 177 نیکی کی تعریف، رسومات نہیں، ریچولز نہیں، انسانیت۔ آیت 178 اور 179 قصاص، زندگی اور سماجی تحفظ۔ آیت 180 سے لے کے 182 موت، وصیت، وراثت، انصاف۔ آیت 183 سیام۔ ذرا سوچیں، موت، انصاف، وراثت، سماجی ذمہ داری، ان سنجیدہ موضوعات کے بیچ اچانک بھوک پیاس کی رسم، کیا یہ فطری لگتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہاں سیام بھوک ہے ہی نہیں، یہاں سیام کردار کی استقامت ہے۔ اور اگر سیام صرف بھوک رہنا ہوتا تو قرآن اسے عبادات کے باب میں رکھتا، کھانے پینے کی تفصیل کے ساتھ، جیسا کہ بات کی فقہی کتابوں میں ہے، لیکن قرآن نے اسے ریاست، قانون، اخلاق اور سماجی نظام کے تسلسل میں رکھا۔ تو اب آیت 183 کو اصل روشنی میں پڑھیں۔ اے ایمان لانے والوں، تم پر استقامت بک کر دی گئی ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بک کی گئی تھی، تاکہ تم میں سے جو پہلے ہی تقوی کے راستے پر ہیں وہ مزید مضبوط ہو جائیں۔ یہاں کتبہ بک ہو گئے، چھٹکارا نہیں، لعلکم حوصلہ افزائی اور تقویت، تتقون جو پہلے ہی تقوی کی راہ پر ہیں۔ یعنی قرآن بھوک کا حکم دے ہی نہیں رہا، قرآن اندرونی مضبوطی، استقلال اور کردار کی بات کر رہا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات، جو لوگ کہتے ہیں الصیام صوم کی جمع ہے، انہی کے اپنے ترجمے دیکھیں، یوسف علی، پکٹال، شاکر، اسد، سب نے لکھا فاسٹنگ از پرسکرائبڈ، کسی نے نہیں لکھا فاسٹس آر پرسکرائبڈ، یعنی سب نے اسے واحد رکھا، جمع نہیں بنایا۔ اگر یہ واقعی جمع ہوتا تو کم از کم کسی ایک نے جمع کیوں نہیں لکھا؟ یہ سوال الزام کے لیے نہیں، یہ سوال سوچنے کی دعوت ہے۔ بعد کے مذہبی روایات نے اسٹیڈ فاسٹ کو فاسٹ سے تبدیل کر دیا، کردار کو رسم ریچول میں قید کر دیا۔ قرآن نے صوم نہیں کہا، سیام کہا۔ سیام میں الف نے فاعل بنایا یعنی استقامت کرنے والا، سیام میں یا نے مستقل صفت بنائی یعنی وہ استقامت جو اندر سے رچ بس جائے، کیونکہ قرآن بھوک نہیں استقامت چاہتا ہے، رکنا نہیں ڈٹ جانا چاہتا ہے، رسم یا ریچول نہیں کردار بنانا چاہتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کتبہ یعنی تم بک ہو گئے، نہ کوئی متبادل، نہ کوئی رعایت، جب تک استقامت نہ اپناؤ چھٹکارا نہیں۔ سیام کردار کی استقامت، نہ کہ پیٹ کی مشقت۔ سیام کے سیاق کو سمجھتے سمجھتے آیت 183 تک پہنچے تھے، اور اب آیت 184 آتی ہے، اور اس میں ایک اور لفظ ہے جو صدیوں سے ایک ہی معنی میں قید ہے، ایام، عام ترجمہ چند دن۔ لیکن رکیں، کیا واقعی یہ صرف دن ہے؟ آج ہم اس لفظ کو 3 زاویوں سے دیکھیں گے، گرامر، جڑ یعنی روٹ لیٹرز، اور سیاق، کانٹیکسٹ۔ پہلے لفظ کی ساخت دیکھیں، ایامن، اس کے آخر میں ہے تنوین فتح۔ عربی گرامر میں تنوین انگریزی کے آ یا این کی طرح ہے، یعنی غیر معرف واحد، جیسے کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب، نہ کہ کتابیں۔ اسی اصول کے مطابق ایامن بھی اپنی ساخت بتا رہا ہے، یہ سادہ جمع نہیں، یعنی گرامر خود سوال اٹھا رہی ہے، چند دن کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ اب دوسرا سوال، کہا جاتا ہے ایام یوم کی جمع ہے، اور یوم 24 گھنٹے کا دن، لیکن یہاں ایک سائنسی حقیقت غور طلب ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت 54 میں آیا 6 ایام میں پیدا کیا، فوراً ترجمہ ہوا 6 دن۔ لیکن رکیں، دن کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ زمین کی اپنی محور پر گردش سے، یعنی زمین پہلے ہو تو دن ہو، لیکن جب
زمین خود تخلیق ہو رہی تھی تو 24 گھنٹے کا دن کہاں تھا؟ یہ سادہ سائنسی حقیقت بتاتی ہے ایام کو ہمیشہ کیلنڈر کے دن سمجھنا درست نہیں۔ عربی ادب میں یوم کئی معنوں میں آتا ہے، دور، عہد، مرحلہ، مدت، صرف 24 گھنٹے نہیں۔ اب جڑ کی طرف آتے ہیں، یعنی روٹ لیٹرز۔ سورہ نور میں آیت 32 میں ایک لفظ آتا ہے الایامہ، عام ترجمہ کیا جاتا ہے بیوہ، سنگل افراد، لیکن غور کریں بیوہ کا اصل عربی لفظ ہے ارملہ اور بیوہ مرد کے لیے ارمل۔ تو قرآن نے یہ واضح لفظ کیوں نہ استعمال کیا؟ کیونکہ الایامہ کا مفہوم اس سے وسیع ہے۔ مشہور عربی لغت ایڈورڈ ولیم لین نے قدیم مصادر محکم قاموس تاج العروض کے حوالے سے لکھا، یہ لفظ ان افراد کے لیے آیا ہے جو شریک حیات سے محروم ہو، سہارا کھو چکے ہوں، شدید ضرورت اور محرومی کی کیفیت میں ہوں۔ یعنی الایامہ صرف ازدواجی حیثیت نہیں، یہ سماجی بے سہارگی اور بحران کی کیفیت ہے۔ اور یہاں ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے، الایامہ اور الایام دونوں ایک ہی جڑ سے ہیں، لیکن ذرا قریب سے دیکھیں۔ الایامہ میں 3 حصے ہیں۔ یہ معرفہ بناتا ہے، یعنی وہ مخصوص۔ ایام یہ اصل لفظ ہے، جڑ کا مرکز، یا یہ آخر میں نسبت بتاتا ہے، جیسے افغانی، عربی، پاکستانی، یعنی اس کیفیت سے تعلق رکھنے والا۔ اب اگر ہم ال اور یا ہٹا دیں جو صرف ساخت بدلتے ہیں، مفہوم نہیں، تو بچتا کیا ہے؟ بالکل وہی ایام، یعنی الایامہ اور الایام جڑ میں ایک ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ال نے پہچان دی، یا نے نسبت دی، لیکن مرکزی مفہوم وہی رہا۔ جیسے افغانی کہیں تو افغانستان کا رشتہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن افغان اور افغانی دونوں کی جڑ ایک ہی ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے، اگر الایامہ میں شدت، محرومی، بحران اور بے سہارگی ہے اور الایامہ کی جڑ بالکل وہی ہے جو الایام کی ہے، تو الایام میں بھی صرف دن نہیں بلکہ شدت، سختی، فیصلہ کن مرحلہ بھی ہے۔ اور عبرانی متن میں جو سامی زبان ہے، عربی کی طرح اسی آواز کے لفظ کا مفہوم آتا ہے، شدید، جھلسا دینے والا، آگ کی طرح تیز، سخت۔ یاد رہے قرآن خود تورات، انجیل اور زبور کا ذکر کرتا ہے، الہامی پیغام کا تسلسل ہے اور اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ اسی لیے سامی زبانوں کا تقابل تحقیق کا ذریعہ ہے، حتمی دلیل نہیں، لیکن یہ غور طلب ضرور ہے۔ اور یہاں وہی پرانا سوال آتا ہے، فارسی میں ایام کا مطلب واضح طور پر دن ہے، جیسے ایام فاطمیہ، ایام حیض، ایام سوگواری، لیکن فارسی اور عربی 2 الگ زبانیں ہیں۔ ایک جیسی آواز الگ الگ مفہوم تو دے سکتی ہے۔ جب فارسی بولنے والے علماء نے ترجمے کیے، انہوں نے فارسی ایام کی اینک سے عربی ایام کو دیکھا اور یوں شدت اور مرحلے کا مفہوم سادہ دنوں میں بدل دیا۔ ایک لفظ ایامن، 3 سوال۔ گرامر کہتی ہے یہ سادہ جمع نہیں، جڑ کہتی ہے یعنی روٹ لیٹر ورڈز کہتے ہیں یہ صرف دن نہیں، شدت اور مرحلہ بھی ہے۔ سیاق یعنی کانٹیکسٹ کہتا ہے یہ رسم رواج یا ریچول نہیں، استقامت کا حکم ہے۔ اور فارسی اثر نے شدت کو دنوں میں بدل دیا، مرحلے کو گھنٹوں میں قید کر دیا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے لفظ، سیاق اور عقل تینوں کو ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ تحقیق کا دروازہ بند کرنا آسان ہے، لیکن سمجھ کا سفر سوال سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اسی آیت 184 میں رہتے ہیں سورۃ البقرہ کی، اور اگلا لفظ ہے معدودات، ایک ایسا لفظ جسے چند گنے ہوئے دن بنا دیا گیا، لیکن اس لفظ کی اصل جڑ کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ اس کا روایتی ترجمہ چند گنے ہوئے دن، محدود دن، مخصوص دن، رمضان کے مقررہ دن۔ لیکن رکیں، کیا واقعی یہ صرف چند دنوں کی بات ہے؟ لفظ معدودات کی اصل جڑ ہے معاد۔ اب اس جڑ کے معنی دیکھیں، غالب، حاوی، جانچنا، پرکھنا، فیصلہ کرنا، حکم دینا، تیار، منظم، ترتیب دیا ہوا، پکڑنا، گرفت میں لینا، حساب لینا، جام تک پہنچانا، آخری فیصلہ کرنا۔ کیا آپ نے نوٹ کیا اس جڑ میں کہیں بھی دن کا تصور نہیں، گنتی کا تصور نہیں۔ یہ جڑ بات کرتی ہے پکڑ کی، حساب کی، فیصلے کی، جانچ کی۔ اسی معاد سے بنے کچھ اور الفاظ دیکھیں، معدت، تفصیلی جزیات میں بیان کیا ہوا، مخصوص، معدات، آلات، تیاری، ہوشیاری، بیداری، ذمہ داری، رجحان، تیار رہنا، استعداد، آمادگی، ارادہ۔ معدودہ، تعین کرنا، جانچنا، تیار کیا ہوا۔ اور معدودات یعنی نمٹانا، پکڑنا، نافذ کرنا، فیصلہ کرنا، حکم دینا، حساب چکانا، آخری فیصلہ، حتمی انجام، توڑنا، الگ کرنا، تجزیہ کرنا، بکھیر دینا، فیصلہ سنانا، منصفی کرنا، پرکھنا، جانچنا، رولنگ دینا، ایوارڈ کرنا۔ ایک دلچسپ پہلو، اسی معاد کی جڑ سے عربی طب میں 2 مشہور الفاظ ہیں، موت یعنی وہ بیماری جو پکڑتی ہے، یعنی کنٹیجیس، چھوت کی بیماری، غیر موت وہ بیماری جو نہیں پکڑتی، یعنی نان کنٹیجیس۔ یعنی معاد کا بنیادی مفہوم ہے پکڑنا، گرفت میں لینا، اور جب یہی پکڑ آیت میں معدودات کی شکل میں آئی تو مطلب بنا وہ چیز جو پکڑ لے، وہ گرفت جس سے بھاگنا ممکن نہ ہو، وہ حساب جو ہر ایک کو دینا ہے۔ اب ایام و معدودات کو دیکھیں، درست مفہوم بنتا ہے سخت جانچ، کڑا حساب، جھلسا دینے والی پرکھ، ذمہ داری کا بوجھ،
مشکل فیصلے، شدید جواب دہی، وہ حتمی گرفت جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں۔ تصور کریں آپ کا سالانہ پرفارمنس ریویو آنے والا ہے۔ باس نے کہا اگلے کچھ دن بہت اہم ہیں۔ اب کیا یہ چند دنوں کی بات ہے؟ نہیں، یہ احتساب کی بات ہے، پرکھ کی بات ہے، فیصلے کی بات ہے کہ آپ نے پورا سال کیا۔ بالکل ایسے ہی ایام و معدودات چند دن نہیں، وہ مرحلہ جب پکڑ ہوگی، جب حساب ہوگا، جب فیصلہ سنایا جائے گا، جب ہر عمل کا انجام سامنے آئے گا۔ کیونکہ معاد کو عدد سے ملا دیا گیا، یعنی گنتی والے عدد سے، اور گنے ہوئے دن بنا دیا گیا۔ حالانکہ معاد اور عدد دو الگ جڑیں ہیں، دو الگ مفہوم ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ قرآن ہمیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، قرآن ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے، اس حساب کے لیے، اس احتساب کے لیے، اس پکڑ کے لیے جو آنی ہے۔ اور تیاری کا طریقہ بھوکا رہنا نہیں، ثابت قدم رہنا ہے، نیکی پر کھڑا رہنا نہیں، کمزور کا حق بحال کرنا ہے، ہر دن، ہر وقت، ہر حال میں۔ اب دیکھیں کہ قرآن نے یہی ترکیب کہاں کہاں استعمال کی۔ سورہ ہود کی آیت 7 اور 8 دونوں میں سیاق جو ہے وہ زندگی بعد الموت ہے، یعنی معدودات یہاں احتسابی مرحلے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت 80 دیکھیں، یہاں گفتگو کس بارے میں ہے؟ آخرت، احتساب، اعمال کے نتائج، اور فوراً اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 میں جنت اور نار کا ذکر ہے، یعنی انجام، بدلہ، حساب۔ آگے دیکھیں آپ سورہ آل عمران میں ورس نمبر 24 میں یہی ترکیب آتی ہے، اور اگلی آیت ورس 25 میں فرمایا ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی پھر وہی مفہوم، حساب، فیصلہ، جانچ۔ سورہ بقرہ کی آیت 203 میں ایام معدودات اور اسی آیت میں تحشرون کا ذکر ہے۔ حشر کی جڑ کا مفہوم ہے دوبارہ جمع کرنا، ترتیب دینا، منظم کرنا، یعنی واضح طور پر زندگی بعد الموت کی طرف اشارہ۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، جہاں جہاں معدودات آیا وہاں سیاق میں یعنی کانٹیکسٹ میں آخرت، بدلہ، حساب اور فیصلہ ہے۔ تو پھر اسے چند دن کہنا مفہوم کو تنگ کر دینا ہے۔ کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایام المعدودات چند دن نہیں بلکہ یقینی احتساب کا مرحلہ ہے۔ اب اسی آیت میں ایک اور لفظ آتا ہے، فمن کان منکم مریضا، عام ترجمہ تم میں سے جو بیمار ہوں۔ لیکن رکیں، کیا واقعی مریضن کا مطلب صرف جسمانی بیماری ہے، یا یہاں بھی فارسی اثر نے عربی مفہوم کو بدل دیا؟ آج ہم دو الگ الگ عربی جڑوں کو دیکھیں گے جنہیں جان بوجھ کر ایک دوسرے میں ملا دیا گیا۔ پہلے ایک دلچسپ بات، اگر آپ عربی لفظ مرض کسی بھی لغت میں دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک طرف لکھا ہے بیماری، کمزوری، خرابی، نقص، ناراضگی، اور دوسری طرف اسی لفظ کے معنی میں لکھا ہے علاج، اچھا، مطمئن، راضی، خوش، قبولیت، یعنی ایک ہی لفظ بالکل متضاد معنی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی لفظ ایک ساتھ بیماری بھی ہو اور علاج بھی، ناراضگی بھی ہو اور خوشی بھی؟ نہیں، کوئی بھی زبان ایسے نہیں چلتی۔ تو پھر یہ الجھن کہاں سے آئی؟ اصل میں عربی میں دو بالکل الگ جڑیں ہیں۔ پہلی جڑ میم را ضاد، اس کا مفہوم ہے بیماری، کمزوری، نقص، خرابی، ناراضگی، انحراف، ربائی۔ اس جڑ کے مترادف عربی الفاظ ہیں علیل بیمار، اللہ بیماری، خرابی، سقیم علیل، کمزور دا مرد، بیماری، یعنی میم را ضاد صرف اور صرف منفی مفہوم کے لیے ہے۔ دوسری جڑ را ضاد حمزہ، اس کا مفہوم ہے راضی ہونا یا راضی ہونا، قبول کرنا، پسند کرنا، مطمئن ہونا، خوش ہونا، موافقت، تسلی۔ اس جڑ سے بنے الفاظ دیکھیں، رضی راضی ہوا، یرضا وہ راضی ہوتا ہے، مرتضی پسندیدہ، منتخب رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا، یعنی را ضاد حمزہ صرف اور صرف مثبت مفہوم کے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ دو الگ جڑیں ایک کیسے بنی؟ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں کچھ علماء نے اصل جڑ را ضاد حمزہ کو چھپانے کے لیے دو جعلی جڑیں ایجاد کی، را ضاد واو اور را ضاد یا، اور دعویٰ کیا کہ الف، واو اور یا ایک دوسرے کے بدل ہیں، اس لیے یہ حروف جڑ میں بدلے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، کیونکہ عربی گرامر کا ایک بنیادی اصول ہے، الف، واو اور یا حروف علت ہیں، یہ کبھی بھی کسی جڑ کا حصہ نہیں ہوتے۔ جڑ نکالنے کا طریقہ یہی ہے، لفظ سے تمام حروف علت ہٹاؤ، جو بچے وہی جڑ ہے، یعنی جس لفظ میں واو یا پھر یا ہو وہ جڑ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے یہی کام کیا، را ضاد حمزہ کو چھپایا، را ضاد واو اور را ضاد یا ایجاد کیے، اور پھر را ضاد حمزہ کے مشتقات کو یعنی ڈیریویٹوز کو میم را ضاد کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اب واپس آتے ہیں آیت 184 پر، مریضن، روایتی علماء نے اسے میم را ضاد سے لیا، یعنی بیماری کا مفہوم دیا۔ لیکن غور کریں، اگر مریضن کو اس کی اصل جڑ را ضاد حمزہ سے سمجھیں جس میں میم پہلے آئی تو مفہوم بنتا ہے راضی، قبول کرنے والا، مطمئن، معیار پر اترنے والا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا۔ قرآن خود اسی مفہوم میں یہ لفظ استعمال کرتا
ہے. قرآن کی سورہ فجر کی جو آیت ہے 27 اس کو دیکھیں. اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو راضی بھی ہے اور تجھ سے راضی بھی ہوا گیا ہے. یہاں مرضیہ کا مطلب ہے قبول کی گئی، پسندیدہ، رضا یافتہ روح، نہ کہ بیمار یا علیل. اگر مریدن کا مطلب بیماری ہے تو پھر یہی جڑ جہاں اللہ کے ساتھ آئی رضی اللہ عنہ، کیا اس کا مطلب ہوگا اللہ ان سے بیمار ہوا؟ بالکل نہیں. سب جانتے ہیں اس کا مطلب اللہ ان سے راضی ہوا. تو پھر ایک ہی جڑ کے الفاظ ایک جگہ رضا اور خوشی کے معنی میں، دوسری جگہ بیماری کے معنی میں کیوں؟ اور یہاں وہی پرانا سوال آتا ہے. فارسی میں مریض کا مطلب ہے بیمار، علیل. اور جب فارسی بولنے والے علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا، انہوں نے عربی مریدن کو دیکھا اور فارسی مریض کا رنگ چڑھا دیا. لیکن فارسی اور عربی دو الگ زبانیں ہیں، ایک جیسی آواز، الگ الگ جڑیں، الگ الگ مفہوم. یہی وجہ ہے کہ مریدن، مرضا جہاں بھی قرآن میں آئے انہیں میم، را، دعا سے لے کر بیماری بنا دیا گیا تاکہ روزے اور وضو کے رسمی تصورات کو قرآن کا لباس پہنایا جا سکے. تو اب آیت 184 کا یہ حصہ دیکھیں. فمن کان منکم مریدن، فا لہذا پس، یقیناً من جو کوئی، منکم تم میں سے، مریدن قابل قبول معیار پر. تو پورا مفہوم بنتا ہے لہذا تم میں سے جو کوئی قابل قبول معیار پر ہو. یعنی یہ جسمانی بیماری کی رعایت نہیں، یہ اس شخص کی بات ہے جو اللہ کی رضا کے معیار پر پورا اترتا ہو. یہ جعلسازی کیوں کی گئی؟ تاکہ قرآن کے ان الفاظ میں جسمانی بیماری کی رعایت داخل کی جا سکے اور اس بنیاد پر روزے توڑنے، قضا کرنے، فدیہ دینے کا پورا ڈھانچہ کھڑا کیا جا سکے. حالانکہ قرآن یہاں کسی جسمانی رسم کی بات ہی نہیں کر رہا. قرآن کردار، استقامت اور رضا کی بات کر رہا ہے. ایک لفظ مریضن، دو جڑیں میم، را، ضاد، بیماری، خرابی، انحراف، را، ضاد، حمزہ، راضی، قبول، مطمئن، پسندیدہ. فارسی مریض نے آ کر را، ضاد، حمزہ کو میم، را، ضاد میں بدل دیا اور رضا اور قبولیت جسمانی بیماری میں بدل گئی. قرآن خود گواہ ہے، جب اللہ نے مطمئن روح کو کہا مر دیا تو وہاں کوئی بیماری نہ تھی، وہاں صرف رضا تھی، قبولیت تھی. اور جب قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ تو کسی نے نہیں کہا اللہ ان سے بیمار ہوا. تو پھر ایک ہی جڑ کا لفظ، ایک جگہ رضا، دوسری جگہ بیماری، یہ قرآن نہیں، یہ انسانی الجھن ہے. قرآن کا پیغام واضح ہے، مریدن یعنی قابل قبول، نہ کہ جسمانی بیمار. بات ختم نہیں ہوئی. ہم نے دیکھا کہ مریضان بیماری نہیں، رضا اور قبولیت ہے. اب اسی آیت میں اگلے الفاظ آتے ہیں او علی سفرن، عام ترجمہ یا سفر میں ہو، یعنی مسافر کو روزے کی رعایت. لیکن رکیں، کیا عربی سفر کا مطلب واقعی ٹریول ہے یا یہاں بھی فارسی اثر نے عربی مفہوم کو بدل دیا؟ فارسی میں سفر کا مطلب ہے جانا، ٹرپ، ٹریول. اور جب فارسی بولنے والے علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا، انہوں نے عربی سفر کو دیکھا اور فارسی سفر کا رنگ چڑھا دیا، یعنی مسافر، جسمانی سفر. لیکن فارسی اور عربی دو الگ زبانیں ہیں، ایک جیسی آواز، الگ الگ جڑ، الگ الگ مفہوم. آئیے قرآن میں دیکھیں کہ سین، فا، را، سفر کی جڑ کہاں کہاں آئی اور کیا مفہوم دیا. آپ سورہ المدثر میں ورس نمبر 34 کو دیکھیں. یہاں اسفرا کا مطلب ہے صبح کا روشن ہونا، کوئی سفر نہیں، روشنی ہے. اسی طرح سورہ عباسہ میں ورس نمبر 38 میں دیکھیں مسفرہ کا مطلب ہے چہرے روشن ہوں گے، کوئی سفر نہیں، روشنی ہے. اسی طرح سورہ عباسہ میں ورس نمبر 15 میں سفرہ کا مطلب ہے لکھنے والے، کاتب، کوئی سفر نہیں، تحریر اور ظہور ہے. اسی طرح سورہ الجمعہ ورس نمبر 5 میں مطلب لیا گیا ہے کتابیں، کوئی سفر نہیں، تحریر ہے. ایک واضح مثال، توریت کی کتابوں کو کہتے ہیں اسفار موسیٰ. کیا اس کا مطلب ہے موسیٰ کے سفر؟ بالکل نہیں. اسفار موسیٰ کا مطلب ہے موسیٰ کی کتابیں، موسیٰ کا تحریری کلام. تو سین، فا، را، سفر کا بنیادی مفہوم ہے روشن کرنا، ظاہر کرنا، واضح کرنا، تحریر اور مصالحت. کتاب کیا کرتی ہے؟ بات کو واضح کرتی ہے، روشنی لاتی ہے. کاتب کیا کرتا ہے؟ حقیقت کو تحریر میں ظاہر کرتا ہے. صبح کیا کرتی ہے؟ اندھیرے کو ہٹا کر روشنی لاتی ہے. یہ سب روشن کرنا ہے، یہ ٹریول نہیں. اور یہ بات روزمرہ عربی میں بھی نظر آتی ہے. پاسپورٹ کو عربی میں کہتے ہیں جواز السفر. عام طور پر سمجھا جاتا ہے سفر کی اجازت، لیکن غور کریں، جواز کا مطلب ہے اجازت یافتہ ہونا، قانونی اختیار ہونا. اگر سفر کا مطلب قیام اور شناخت ہو تو جواز السفر کا مطلب بنتا ہے
ہے کسی ریاست میں قانونی حق اور شناخت، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ پاسپورٹ اسی کو ملتا ہے جسے کسی ریاست میں قانونی شناخت حاصل ہو، اور لفظ سفارت اسی جڑ سے آیا ہے، یعنی ایمبیسی۔ کیا ایمبیسی کا کام لوگوں کو ٹور پہ بھیجنا ہے؟ نہیں، ایمبیسی کا کام ہے مصالحت، سفارتی مذاکرات، امن قائم کرنا، اور سفیر یعنی ثالث، نمائندہ، امن قائم کرنے والا، یہ سب سفارہ کی جڑ سے ہیں، لیکن کسی کا تعلق ٹریول سے نہیں۔ اگر قرآن کو سفر کہنا ہوتا تو عربی میں اس کے لیے واضح الفاظ موجود تھے۔ رحلہ سفر، رحیل کوچ کرنا، انتقل منتقل ہونا، انتشر پھیلنا، اور عربی میں بزنس اینڈ ٹریول کے لیے کہتے ہیں اعمال و رحلات، یعنی کاروبار اور سفر۔ یہاں سفر استعمال نہیں ہوتا، رحلات استعمال ہوتا ہے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ عربی میں سفر کے لیے سفر نہیں، الگ الفاظ ہیں۔ تو اب او اعلی سفر کو دیکھیں۔ او یا اعلیٰ پر یا کسی حالت پر، سفر مصالحت، واضحت، روشن مرحلہ، یعنی مفہوم بنتا ہے، یا کسی مصالحت اور وضاحت کی حالت پر ہو، یعنی یہ جسمانی سفر کی رعایت نہیں، یہ ایک ایسی حالت کی بات ہے جہاں انسان کسی مصالحت، کسی وضاحت یا کسی روشن مرحلے پر ہو، اور یہ مفہوم سیاق سے بھی ہم آہنگ ہے، لغت سے بھی ہم آہنگ ہے، قرآن کے اندرونی استعمال سے بھی ہم آہنگ ہے۔ ایک لفظ سفر قرآن میں جہاں بھی آیا، روشنی، تحریر، وضاحت، مصالحت، فارسی نے آ کر وضاحت اور روشنی کو جسمانی سفر میں بدل دیا، اور پھر اسی بنیاد پر مسافر کے روزے توڑنے کا پورا ڈھانچہ کھڑا کر دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت میں 3-4 اور اہم الفاظ آتے ہیں، یطیقونہ، فدیہ، طعام مسکین، اور پھر ایک اخلاقی اصول، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ روایتی ترجمہ یہ کہتا ہے کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ لیکن رکیں، کیا واقعی یہاں روزہ اور فدیہ کی بات ہے، یا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے؟ پہلے ہم وعلی الذین یطیقونہ کو دیکھتے ہیں۔ ربط کا حرف پچھلی بات سے جوڑتا ہے، اعلیٰ پر، اوپر یا مکمل طور پر، پوری طرح، الذین وہ لوگ جو، اور اب اہم ترین لفظ یطیقونہ۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے دو اور لفظ دیکھیں جو ہم معنی ہیں، اطاق اور تحمل۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے سنونیم ہیں، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، برداشت کرنا، بوجھ اٹھانا، سہارا دینا، سہنا، ڈٹے رہنا، دوسروں کے لیے کھڑے رہنا۔ اب یطیقونہ کی ساخت دیکھیں، آخر میں نحو آیا جو یہ ظاہر کرتا ہے خود اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر، یعنی یطیقونہ کا مطلب ہے وہ لوگ جو اطاق اور تحمل کی طرح خود مسلسل اور جاری بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں، سہارا دیتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، اور دوسروں کے لیے خود کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ یہاں ایک بات جاننا ضروری ہے، کبھی کبھی قرآن کے کسی لفظ کا لغت میں صحیح مفہوم نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابتدائی اسلام میں بعض الفاظ کے معنی جان بوجھ کر بگاڑے گئے، جھوٹی اصطلاحیں بنائی گئیں، اور اصل مفہوم چھپا دیا گیا۔ لیکن یہ لوگ ایک کام نہیں کر سکے، وہ اس لفظ کے تمام مشتقات یعنی ڈیریویٹیوز، یعنی اس سے بنے تمام الفاظ زبان سے مٹا نہیں سکے۔ اسی لیے جب کسی لفظ کا مفہوم نہ ملے تو اس کے مشتقات ڈھونڈیں، یعنی ڈیریویٹیوز ڈھونڈیں، اور اصل جڑ تک پہنچیں، وہاں سچ چھپا ہوگا۔ اسی یطیقونہ کی جڑ سے ایک اور لفظ نکلتا ہے، یعنی اس کے ڈیریویٹیو طاق، اور طاق کا مطلب لغت میں دیکھیں، سہارا دینے والی محراب، وہ ستون جو چھت کا بوجھ اٹھائے، وہ آرٹ جو پوری عمارت کو کھڑا رکھے، گیلری، راہداری، بازار، وہ جگہ جو سب کو تھامے رکھے، یعنی طاق وہ ہے جو خود کھڑا رہ کر دوسروں کو کھڑا رکھے، جو خود بوجھ اٹھا کر دوسروں کو آسان کرے۔ ایک سادہ سی مثال تصور کریں، ایک پرانی حویلی کا بڑا دروازہ جس کے اوپر طاق بنا ہو، وہ طاق نہ صرف اپنا بوجھ اٹھاتا ہے بلکہ پوری اوپر کی چھت کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے تاکہ نیچے سے گزرنے والے محفوظ رہیں۔ یطیقونہ والے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، وہ اپنا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی سہارا دیتے ہیں۔ اب اسی آیت کا اگلا حصہ آتا ہے، فدیہ طعام و مسکین، روایتی ترجمہ تاوان، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ مگر کیا واقعی یہ تاوان کی بات ہے؟ کیا واقعی یہ کھانا کھلانے کی بات ہے؟ لفظ فدیہ کو روایتی ترجمے میں کہا گیا رینسم، تاوان، یعنی کسی قیدی کو پیسے دے کر چھڑانا، لیکن اس لفظ کی اصل جڑ دیکھیں، فدا، فا دال حمزہ، اسی جڑ سے بنے یہ الفاظ فدائی، وہ لوگ جو جنگ لڑیں، اپنی جان خطرے میں ڈالیں اور اپنی مرضی سے اپنی جان قربان کریں۔ فدائیہ، بہادری اور جانثاری۔ فدائین، وہ لوگ جو کسی مشن کے لیے اپنی جان قربان کریں۔ اگر آپ گوگل پر فدائین تلاش کریں تو خود دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مشن کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، نہ کہ وہ جو پیسے دے کر کسی کو چھڑاتے ہیں۔ یعنی فدیہ کا مطلب اپنی ذات کی قربانی، اپنی جان دینا، اپنے مفاد کو چھوڑنا، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے خود کو قربان کرنا۔ یہ مالی تاوان کا تصور نہیں، یہ جانثاری کا تصور ہے۔ اب سوچیں قرآن نے فدیہ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہاں وہ لوگ ہیں جو یطیقونہ ہیں، یعنی وہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو سہارا دینے والے ہیں۔ ان پر لازم ہے کیا؟ کہ وہ اپنی ذات قربان کریں، اپنی لالچ ذبح کریں، اپنی آسائش چھوڑیں، تاکہ کمزور کا رزق جو کوئی چھین رہا ہے، جو کوئی ہڑپ کر رہا ہے، جو کوئی منہ کا نوالا چھین رہا ہے، وہ واپس بحال ہو۔ ایک دھیان دینے والی بات، ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے قربانی دے دی، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قربانی
جانور کی نہیں، قربانی اپنی لالچ کی دو، قربانی اپنی آسائش کی دو، قربانی اپنے مفاد کی دو، تاکہ کمزور کا حق بحال ہو۔ اب ذرا روایتی ترجمے کو دیکھیں۔ کوئی کہتا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، کوئی کہتا ہے جو روزہ مشکل سے رکھ سکتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، کوئی کہتا ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ بھی کھانا کھلا سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی آیت کے تین الگ الگ مفہوم، تین الگ الگ ترجمے۔ اب سوال یہ ہے کون سا ترجمہ درست ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، جن لوگوں نے ترجمہ کیا جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ لوگ نہیں کا لفظ کہاں سے لائے؟ اصل عربی فقرے میں دیکھیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کیا یہاں کوئی نفی کا لفظ ہے، کوئی لا ہے، کوئی لم ہے، کوئی ما ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر یہ نہیں کا لفظ آیا کہاں سے؟ یہ قرآن نے نہیں کہا، یہ بات کی تفسیری روایات نے داخل کیا۔ اب لفظ طعام پر آتے ہیں۔ روایتی ترجمہ کھانا کھلانا، فیڈنگ، لیکن یہاں ایک بنیادی غلطی ہے۔ طعام فعل نہیں اسم ہے، یعنی یہ کام نہیں بتاتا، یہ چیز بتاتا ہے۔ طعام کا مطلب ہے کھانے کی چیز، رزق، معاش، روزی، نار و نفقہ، منہ کا نوالا، کسی کا لقمہ، کسی کی روٹی، کسی کا سہارا۔ یعنی اگر قرآن کو کھلانا کہنا ہوتا تو وہ فعل استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں اس آیا جو رزق اور معاش کی بات کر رہا ہے، نہ کہ کھانا کھلانے کی۔ اب لفظ مسکین پر آتے ہیں۔ روایتی ترجمہ فقیر، بھکاری، غریب، لیکن عربی میں فقیر کے لیے لفظ ہے فقیر، محتاج کے لیے لفظ ہے محتاج، مسکین ان دونوں سے الگ ہے۔ مسکین جڑ سکن سے آتا ہے، یعنی رک جانا، بے بس ہو جانا، تھم جانا۔ یعنی مسکین وہ ہے جو بے بس ہو، تنہا پڑ گیا ہو، سہارا کھو چکا ہو، محروم ہو گیا ہو، آگے نہ بڑھ سکتا ہو۔ یہ صرف مالی غربت نہیں، یہ معاشرتی، قانونی، عملی محرومی بھی ہے۔ وہ جو وراثت میں اپنا حق نہ لے سکے، وصیت بدلنے کو ثابت نہ کر سکے، ظالم کے سامنے لڑ نہ سکے، اور جس کا منہ کا نوالا کوئی چھین رہا ہو۔ یہاں ایک اور اہم بات، روایتی علماء نے فدیہ کا ترجمہ رینسم، تاوان کیا، اور نئے قرآن اونلی قرآنسٹ لوگوں نے فدیہ کا ترجمہ کمپنسیشن کیا، یعنی معاوضہ یا سبسٹیٹیوٹ، متبادل، اور دونوں نے اس لفظ سے روزہ نہ رکھنے کا جرمانہ نکال لیا۔ لیکن رینسم اور کمپنسیشن یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ رینسم ناجائز مطالبہ ہے، کسی بے گناہ کو قید کر کے پیسے مانگنا۔ کمپنسیشن حق ہے، کسی نقصان کا جائز ازالہ۔ یعنی دونوں آپس میں متضاد ہیں، دونوں قرآن سے دور ہیں، اور دونوں نے ایک ہی کام کیا، مشرکانہ روزے کا جرمانہ قرآن میں داخل کیا۔ اب پورا فقرہ دیکھیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر جو خود مسلسل بوجھ اٹھاتے ہیں، خود برداشت کرتے ہیں، خود سہارا دیتے ہیں، لازم ہے اپنی ذات کی قربانی اس بے بس، تنہا اور محروم انسان کے رزق، معاش اور حق کی حفاظت کے لیے، جس کا منہ کا نوالا چھینا جا رہا ہے۔ فدیہ تاوان نہیں، جان نثاری ہے۔ طعام کھانا کھلانا نہیں، رزق اور حق کی حفاظت ہے۔ مسکین بھکاری نہیں، وہ بے سہارا جو اپنا حق نہ لے سکے، اور اصل قربانی جانور کی نہیں، اپنی لالچ کی ہے، اپنی آسائش کی ہے، اپنے مفاد کی ہے، تاکہ کمزور کا وہ لقمہ جو کسی نے چھینا ہے واپس مل سکے۔ یہی صیام کا عملی اظہار ہے، ثابت قدم رہنا، کمزور کے لیے کھڑا رہنا، اپنی ذات قربان کرنا، ہمیشہ، ہر جگہ، ہر حال میں۔ اب آتا ہے وہ جملہ جو پوری بات کا نچوڑ ہے، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، لفظ بلفظ دیکھیے، فمن پس جو کوئی، لہٰذا جو بھی، تطوع رضاکارانہ طور پر آگے بڑھنا، اپنی خواہش سے عمل کرنا، اپنی مرضی سے ذمہ داری لینا، اپنی استطاعت سے بڑھ کر دینا، بھلائی کو وسعت دینا، یہ صرف رضاکار بننا نہیں، یہ اپنی مرضی سے نیکی میں اضافہ کرنا ہے۔ خیر عام ترجمہ نیکی، لیکن خیر کا مفہوم بہت وسیع ہے، فائدہ، بھلائی، بہتری، خوشحالی، ترقی، مالی معاونت، فلاح و بہبود۔ یعنی تطوع خیر کا مفہوم ہوا جو شخص اپنی مرضی سے بھلائی میں اضافہ کرے، فائدہ بڑھائے، کسی کے لیے خیر کا سبب بنے۔ فہو خیر لہ، فہو تو یہی، در حقیقت یہی، خیر لہ اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ دوسروں پر احسان نہیں، یہ تمہارے اپنے وجود کی ترقی ہے۔ تو مکمل مفہوم کیا بنا؟ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، بس جو شخص اپنی رضا سے بھلائی میں اضافہ کرے، فائدہ بڑھائے، تو یہی اس کے اپنے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو بھلائی تم دوسروں کے لیے بڑھاتے ہو وہ دراصل تمہارے اپنے حق میں بہتر ہے۔ اس پوری آیت کا سیاق دیکھیں، وراثت، عدل، حق تلفی، حساب، جواب دہی، اور اب ذمہ داری، برداشت، قربانی اور کمزور کا حق۔ تین لفظ، تین حقیقتیں۔ یطیقونہ وہ لوگ جو بوجھ اٹھاتے ہیں، جیسے طاق چھت کا بوجھ اٹھاتی ہے، دوسروں کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ فدیہ مالی تاوان نہیں، اپنی ذات کی قربانی، اپنے لالچ کو ذبح کرنا۔ طعام مسکین ایک وقت کا کھانا نہیں، کمزور کے رزق اور حق کی حفاظت۔ اور آخر میں قرآن کا ایک اخلاقی اصول، جو دوسروں کے لیے بھلائی بڑھاتا ہے وہ دراصل اپنے لیے ہی بہتر کرتا ہے۔ یہ کوئی رسم یا ریچول رواج نہیں، یہ کوئی روزہ توڑنے کا فدیہ نہیں، یہ قرآن کا وہ پیغام ہے جو معاشرے کو انصاف پر کھڑا کرتا ہے، جہاں طاقتور کمزور کا بوجھ اٹھائے اور اپنی ذات قربان کر کے کمزور کا حق بحال کرے۔
ہم نے دیکھا کہ یطیقونہ بوجھ اٹھانے والے، فدیہ ذات کی قربانی، طعام و مسکین کمزور کے حق کی حفاظت۔ اب آیت 184 کا آخری جملہ آتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ روایتی ترجمہ کیا جاتا ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن رکیں، کیا تصوموا واقعی روزہ رکھنے کا حکم ہے؟ یہ آیت 183 کے صیام کا آخری اور مکمل خلاصہ ہے۔ پہلے لفظ تصوموا کو گرامر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تا شروع میں آنے والا تا جمع کا صیغہ بناتا ہے، یعنی سب کے لیے، ایک شخص تک محدود نہیں۔ سوم مادہ سواد میم جس میں واو کا اضافہ ہوا اور یہ اضافہ اسے صیغہ مجہول پیسو وائس بناتا ہے۔ آخر میں واو الف جمع کی ضمیر یعنی تم سب۔ پھر تسومو حکم دینے والا فعل نہیں، یہ صیغہ مجہول ہے، پیسو وائس ہے۔ پھر بھی صدیوں سے اسے روزہ رکھو کا حکم بنا کر پڑھا جاتا رہا۔ اور یاد رہے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ صیام کی جڑ سواد میم ہے، جس کا مفہوم ہے ثابت قدمی، استقامت، اندرونی مضبوطی، نہ کہ بھوک یا پیاس۔ تو وَأَن تَصُومُوا کا درست مفہوم یہ ہے، اور اگر تم ثابت قدم رہتے ہو، مضبوط رہتے ہو، پرعزم رہتے ہو، اپنے مقصد پر ڈٹے رہتے ہو، جیسے کوئی کسی بات پر جم جاتا ہے، غیر متزلزل رہتے ہو، وابستہ اور مخلص رہتے ہو۔ یہ کوئی حکم نہیں، یہ تمہاری اپنی حالت ہے، تمہارا اپنا انتخاب ہے، اور اس انتخاب کا نتیجہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ اب آخری حصہ خیر لکم یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ وہی خیر ہے، فائدہ، بھلائی، بہتری، فلاح اور ترقی۔ اور آخر میں ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ یہ بھی حکم نہیں، یہ بھی شرط ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ان کے لیے یہ بات واضح ہے کہ ثابت قدم رہنا کسی اور کے لیے نہیں، تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اب پوری آیت کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ ایام معدودات ایک یقینی حسابی مرحلہ آنے والا ہے، مریدن جو قابل قبول معیار پر ہو، اعلیٰ سفر یا کسی وضاحت اور مصالحت کی حالت پر ہو، یطیقونہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، فدیہ طعام و مسکین وہ اپنی ذات قربان کر کے کمزور کا حق بحال کریں، تطوع خیرن جو اپنی مرضی سے بھلائی میں اضافہ کرے، اور آخر میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم ثابت قدم رہتے ہو، مستقل مزاج رہتے ہو، اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آیت کا مکمل ترجمہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک فلو میں یہ ایک یقینی حسابی مرحلہ ہے جس میں ہر عمل کا حساب ہوگا، ہر ذمہ داری پرکھی جائے گی۔ بس تم میں سے جو قابل قبول معیار پر ہو یا کسی وضاحت یا مصالحت کی حالت میں ہو وہ اس مرحلے کی تیاری کرے، اور جو لوگ بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، جو دوسروں کا سہارا بن سکتے ہیں، ان پر لازم ہے بے سہارا اور محروم لوگوں کے رزق کی حفاظت کے لیے اپنی ذات کی قربانی دینا، جیسا کہ انہیں پہلے سے سکھایا اور سمجھایا جا چکا ہے۔ اور جو شخص اپنی مرضی سے بھلائی میں اضافہ کرتا ہے، دوسروں کے فائدے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو وہ بھلائی دراصل اسی کے اپنے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم ثابت قدم رہتے ہو، اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی جانتے ہو۔ قرآن نے 177 میں ہی بتا دیا تھا کہ نیکی صرف رسم نہیں، کوئی ریچول نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے کھڑا ہونا ہے جو کمزور ہے، جو بے سہارا ہے، جو اپنا حق نہیں لے سکتا، چاہے وہ یتیم ہو، مسکین ہو، مسافر ہو یا قیدی ہو۔ پھر 178 179 نے بتایا کہ ظلم کو روکنا زندگی کی حفاظت ہے۔ پھر 180 181 182 نے بتایا کہ جب کوئی کمزور کا حق مارے تو خاموشی جرم ہے۔ پھر 183 نے بتایا کہ استقامت لازم ہو گئی ہے، اور 184 نے واضح کیا کہ جو طاقت رکھتا ہے اس پر کمزور کا حق بحال کرنا فرض ہے۔ یعنی قرآن کا پیغام صرف وصیت تک محدود نہیں، یہ ہر اس جگہ لاگو ہوتا ہے جہاں کوئی کمزور ہو، جہاں کوئی دبایا جا رہا ہو، جہاں کوئی حق مارا جا رہا ہو، وہاں ثابت قدم رہنا، آواز اٹھانا، کھڑے ہونا، یہ نیکی ہے، یہ استقامت ہے، یہ فرض ہے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ تمہارے اپنے وجود کی ذمہ داری ہے۔ دیکھا کہ آیات سورۃ البقرہ کی 177 سے 184 تک قرآن نے ہمیں ایک مکمل نقشہ دیا، نیکی، عدل، وصیت، استقامت اور احتساب۔ اب آگے بڑھتے ہیں آیات 185 186 اور 187 کی طرف، لیکن تھوڑا تیزی سے۔ مگر سب سے پہلے ایک ضروری سوال، روزے کا تصور آیا کہاں سے؟ کیا یہ صرف اسلام میں ہے یا اس کی جڑیں کہیں اور بھی ہیں؟ اگر ہم تاریخ کی کتابیں کھولیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدیم ہندوستان، ایران اور مشرقی تہذیبوں میں مخصوص ایام میں فاقہ کشی اور ریاضت ہمیشہ سے موجود تھی۔ ریاضت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو تکلیف دینا، جسم کو کاٹ دینا، بھوکا رہنا، جاگتے رہنا، سردی گرمی سہنا تاکہ روحانی طاقت حاصل ہو۔ آسان لفظوں میں جیسے کوئی پہلوان مشق کرتا ہے، ریاضت بھی ایک قسم کی مشق ہی ہے، لیکن جسم کو تکلیف دے کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش۔ ہندو مت میں آج بھی 2 رسمیں ہیں، اپواس اور ورت، جن میں مخصوص دنوں میں کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ زرتشتی اور دیگر قدیم تہذیبوں میں بھی موسمی عبادات اور مخصوص مہینوں کی ریاضتیں رائج تھیں۔ یہ کہنا تاریخی طور پر بالکل درست ہے کہ مختلف اقوام میں فاقہ بطور عبادت کی روایات موجود رہی ہیں، لیکن یہ دعویٰ کہ
तमाम रिवायात एक ही मजहबी तस्वुर से मुंतकिल हुई हैं, इस पर थोड़ी और मजीद तहकीक की ज़रूरत होगी। इंसानी तारीख में भूख सिर्फ एक जिस्मानी कैफियत नहीं रही, कभी इबादत बनी, कभी रस्म बनी और कभी खौफ और इख्तिदार का हथियार बनी। आज हम ये सवाल नहीं उठा रहे कि कौन सा रोज़ा दुरुस्त है, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रोज़े का तस्वुर कहाँ से आया और इसका असल मकसद था क्या। सबसे पहले पेगन रिलीजन्स यानी जो बुत परस्त मज़ाहिब होते हैं उनमें रोज़े का तस्वुर मिलता है। यहाँ रोज़ा इखलाकी तरबियत नहीं था, बल्कि देवताओं को खुश करने, आफात से बचने और आसमानी ताकतों के गज़ब से महफूज रहने का जरिया था। इजिप्शियन और मशरक़ी तहजीबों में मखसूस दिनों की भूखो प्यास दरअसल नज़र और खौफ पर मबनी इबादत थी, जहाँ इंसान की इस्लाह नहीं बल्कि देवता की खुशनुदी मकसद थी। कदीम फ़ारसी उलमा जो सालाना नौरोज़ त्यौहार मनाते थे, उन्होंने अरबी लफ्ज़ अस्सयाम के मायने को बिगाड़ कर फ़ारसी लफ्ज़ रोज़ा दाखिल कर दिया, जो चांद के देवता की इबादत के लिए इस्तेमाल होता था। ये रस्म बुत परस्त अरबों में और सितारों की पूजा करने वाले फ़ारसियों और ज़रतश्तियों में आम थी, जो हर साल एक महीने तक अपने देवताओं के लिए भूखे और प्यासे रहते थे। ये कदीम रिवायत भारत से लेकर मशरक़ तक गहरी तारीखें जड़ें रखती है। हिंदू मत में राम को देवता समझा जाता है, जैसे अल्लाह अरबों के लिए सबसे आला माबूद था। हर साल हिंदू एक महीना मुकर्रर करते थे, रामदान राम का दिन और राम ध्यान राम का मराक़बा, जिसमें वो खैरात देते और बुलंद आवाज़ में इबादत करते थे और भूखो प्यास को रोज़े की सूरत में मानते। आज भी हिंदू मत में, जैसे हमने बताया, कि इसी तरह की रस्मात को उपवास और व्रत कहा जाता है। ये हिंदू इबादतें राम दान और राम ध्यान के तस्वुरात के साथ जजीरा नुमा अरब में दाखिल हुई और अरब में रमज़ान के तौर पर पहचानी। चूँकि अरब चांद को देवता समझते थे, वो साल में एक महीना अपने चांद के खुदा की इबादत के लिए वक्फ करते थे। जब चांद आसमान से गायब होता वो खाने पीने से परहेज करते और जब चांद नमूदार होता वो दोबारा खाने पीने लगते। उलमा कहते हैं रमज़ान अरबी लफ्ज़ रम्ज़ से आया है, यानी गर्मी। लेकिन एक अहम सवाल, अगर रमज़ान सिर्फ गर्मी के मौसम में होता तो सर्द मौसम में क्यों मनाया जाता था? ये तजाद खुद बताता है कि रमज़ान की बुनियाद मौसम पर नहीं, रामदान और राम दहान पर थी। अब आते हैं आयत 185 की तरफ। शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। ये इसका रिवायती तर्जुमा किया जाता है रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। पास्ट टेंस, माजी की बात बता रहे हैं। लेकिन रुकें, ग्रामर की नज़र से इसको देखते हैं। पहला लफ्ज़ शहर, उलमा ने इसे महीना तर्जुमा किया, लेकिन एक बुनियादी सवाल, अरबी में रमज़ान पहले से एक महीने का नाम है, तो फिर रमज़ान का महीना कहना ग्रामर के एतबार से बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई कहे जनवरी का महीना। अंग्रेजी में भी इन जनवरी दुरुस्त है, इन द मंथ ऑफ जनवरी सही नहीं है, क्योंकि जनवरी खुद ही महीना है। अरबी ग्रामर में भी यही उसूल है, तो फिर कुरान ऐसी तकरार क्यों करे? यानी शहर का मतलब यहाँ महीना नहीं, बल्कि इसका बुनियादी मफहूम है चमक, रोशनी, ऐलान, ऐलानिया खुशी। दूसरा लफ्ज़ रमज़ान, गौर करें, कुरान ने अल रमज़ान नहीं कहा, यानी अल रमज़ान के साथ नहीं लगाया। अरबी में अल किसी चीज़ को खास, मुक़द्दस और मुअय्यन बनाता है। अल के बगैर रमज़ान को कोई खास तक़द्दुस नहीं दी गई, जैसा कि हमने इसे अल्लाह का महीना बना लिया। तीसरा लफ्ज़ अल्लज़ी, रिवायती मफहूम जो, नस्बती ज़मीर। लेकिन अरबी ग्रामर के मुताबिक अल्लज़ी सिर्फ उस वक्त ज़मीर होता है जब अल से पहले कोई मुअय्यन इस्म हो। ये शर्त यहाँ पूरी नहीं होती, तो अल्लज़ी अपनी असल जड़ से समझा जाएगा, जिसका मफहूम है खुशी, लज्जत, मुसर्रत, जैसे हम लजीज भी कहते हैं। चौथा लफ्ज़ उन्ज़िल, आम तर्जुमा नाजिल किया गया, आसमान से उतरा, माजी। लेकिन ये लफ्ज़ अरबी जुज़ुर नज़ल की चौथी शक्ल है और अरबी ग्रामर में अमर, हुक्म के तौर पर जानी जाती है। मिसाल के तौर पर सूरह मोमिनून में आप वर्स नंबर 29 को देखें। यहाँ है ए रब मुझे बाबरकत जगह पर ले आ। यहाँ उन्ज़िल वाज़े तौर पर हुक्म है, जैसे कतबा लिखा, अक्तुब लिखने का हुक्म, वैसे ही नज़ला उतरा, उन्ज़िल पहुँचाने का हुक्म। यानी उन्ज़िला का मतलब है कुछ दूसरों तक पहुँचाना, किसी चीज़ को फ़रोग़ देना, दूसरों को ज़ाहिर करना। ये तारीख़ी वही का बयान नहीं, बल्कि एक हुक्म है कि आगे पहुँचाओ, और ये हुक्म आज भी लागू है। तो यहाँ पे शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, यानी रमज़ान में खुशी और मुसरत का ऐलान कि कुरान को लोगों तक पहुँचाओ, जो इंसानियत के लिए रहनुमाई है। और कुरान ने अल रमज़ान इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर कहता तो ये हुक्म सिर्फ एक मखसूस रमज़ान तक महदूद हो जाता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है हर रमज़ान में कुरान को लोगों तक फैलाओ। अब एक अहम पार्ट इसका, इस आयत का है वल फुरक़ानी फमन शहीदा मिनकुम शहरा फल यसुमहु। फुरक़ान अरबी में फ़र्क से आया, यानी अलग, जुदा, मुमताज़। अशहर यहाँ अल के साथ आया, यानी वो मखसूस चांद जिसे देवता माना जाता था, जिसे कुरान ने शहरुल हराम यानी ममनुआ माबूद कहा। फल यसुमहु, जिसमें यसुम यानी वही स्वाद मीम मीम है, साबित कदम रहना, मजबूत खड़े रहना, ना कि भूखा रहना। और आखिर में हु, ये अशहर यानी चांद की तरफ इशारा करती है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि तुम में से जो अलग और मुमताज हैं वो इस चांद के देवता के सामने साबित कदम रहें, डटे रहें। एक हैरत अंगेज पहलू, अगर हम रिवायती तशरीह भी माने कि यसुम रोजा रखना, तो भी यहाँ मायने बनते हैं तुम में से जो मुकम्मल अलग है वो चांद के देवता के लिए रोजा रखता है। यानी
یعنی جس زاویے سے بھی دیکھیں یہ بات چاند کی عبادت کے خلاف ہے، نہ کہ اس کے حق میں۔ اب ہم آتے ہیں آیت 187 کی طرف سورۃ البقرہ کی، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اس کا جو روایتی ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر آئے۔ تو یہاں پہ چند اہم الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کتب اللہ، ہم نے بات کی تھی کتب کے معنی کہ بک، اللہ نے بک کر دیا ہے، کتب اللہ لکم، تم پر جو ہے وہ اللہ نے، تم لوگوں پر اللہ نے جو ہے وہ یہ بک کر دیا ہے کیا۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہے الخیط، یعنی جو اس کا روایتی مفہوم ہے وہ ہے دھاگا یا صبح کی سفید لکیر، لیکن عربی میں خیط کا لغوی مطلب ہے وہ دھاگا جو درزی سیتا ہے، خیاط کہتے ہیں درزی کو، لیکن اسی لفظ کا استعمال راستے، موضوع، سمت اور سوچ کے سلسلے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ جو خیط ہے وہ بیسیکلی ایڈجیکٹو ہے، تھریڈنگ، روب، گاؤن، آؤٹر گارمنٹ۔ اسی طرح سعودی عرب میں خط جو ہے وہ بسز کو بھی کہتے ہیں، روٹ کو کہتے ہیں، پائپ لائن ہو گئی، میپ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن فورم کے اوپر جو ہے وہ تھیمز ہوتے تھے جس کو ہم کہتے تھے لائف تھریڈز یا کلوز تھریڈز، ہے نا، تو تھیم کو بھی کہا جاتا ہے، موضوع کو بھی کہا جاتا ہے، یہ سب جو ہے وہ خط کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو خط ہے وہ صرف ایک دھاگا نہیں بلکہ یہ ایک موضوع، ایک کیفیت، ایک سوچ کا سلسلہ ہے۔ خیط الاسود اور خیط الابیض، یہ دو کیفیتیں ہیں۔ اب اسود اور ابیض کو دیکھیں، اسود کالا، ابیض سفید، لیکن یہ صرف رنگ نہیں، یہ دو حالتیں ہیں۔ خیط الاسود یعنی جہالت کی حالت، اندھیرا، گمراہی، غلطی، خرابی، وہ کیفیت جب انسان سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پا رہا۔ خیط الابیض یہاں پہ وضاحت کی حالت، روشنی، حق، سچائی، رہنمائی، وہ کیفیت جب سچ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے تم پر بک کر دیا ہے کھاؤ اور پیو، یعنی عیاشی کرو۔ ہم کہتے ہیں نا کھاؤ پیو یار، عیاشی کرو، چل کرو، جب تک جہالت اور وضاحت ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں۔ حتی یتبینا، یتبینا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح، وضاحت ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں نا ہم بیان سننے جا رہے ہیں، بیان کیا کرتا ہے؟ بیان کرنے والا چیز کو بہت واضح اور عام الفاظ میں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے بات، اس کو کہتے ہیں بیان۔ تو حتی یتبینا، جب تک کہ واضح نہ ہو جائے، لکم، تم پر، جہالت اور وضاحت، جہالت یعنی اندھیرا اور روشنی، یہ چیز حق یا ناحق تم پہ واضح نہ ہو جائے۔ اب اگلا وہ لفظ آتا ہے فجر۔ عام ترجمہ فجر کا کیا جاتا ہے صبح کا وقت، لیکن تمام معتبر لغات میں فجر کے معنی ہیں شروع، ابتدا، پھٹنا۔ اب خیط اور فجر کو ملا کر دیکھیں، خیط الاسود جہالت کی حالت، خیط الابیض وضاحت، حق کی حالت، سچائی کی حالت، الفجر وہ لمحہ جب سچ پھٹ کر باہر آ جائے۔ یعنی آیت کا پیغام ہے جب تک جہالت اور سچائی واضح طور پر الگ نہ ہو جائیں، جیسے فجر کا اجالا رات کے اندھیرے سے الگ ہوتا ہے، تو کھاؤ پیو، عیاشی کرو۔ پھر آتا ہے ثم اتموا، یعنی کہ پھر اتموا، ختم کر دو۔ اتموا یعنی تمام، یہ جیسے جو لفظ آئے یتیم، جو کہ جس کا سب کچھ چھن جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے زندگی، یتیم، رائٹ؟ تو یہاں پہ اتموا آئے کہ بالکل کوئٹ کر دو، ثم اتموا، پھر ختم کر دو۔ کیا چیز ختم کر دو؟ الصیام الی اللیل، یعنی پھر برائی کے اوپر ڈٹے نہیں رہو۔ الی اللیل، لیل یعنی برائی، جو ہم کہتے ہیں نا کہ اردو میں بھی رات کا اندھیرا، ظلم کی تاریکی، تاریکی سمجھیں ایک طرح سے، گناہوں کی تاریکی، اس کے اوپر ڈٹے نہیں رہو۔ یہاں پہ الی اللیل یہ والی بات آئی، یعنی کہ اس آیت کا پیغام ہے جب تک جہالت اور سچائی واضح طور پر الگ نہ ہو جائیں، جیسے فجر کا اجالا رات کے اندھیرے سے الگ ہوتا ہے، اس لمحے جہالت اور گمراہی پر مزید مت ڈٹے رہو، فوری طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو ختم کر دو جیسے تمہیں پتہ چلے کہ یہ چیز جو ہے وہ برائی ہے۔ لفظ ہے لباس، تو روایتی ترجمہ آتا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، لیکن چونکہ اس آیت کا موضوع صیام، استقامت ہے، تو لباس کا مفہوم بنتا ہے مرد اور عورتیں سچائی کو برقرار رکھنے، رازداری قائم رکھنے اور ایک دوسرے کی حفاظت میں شریک ہوں تاکہ جھوٹ کو چیلنج کریں۔ اسی آیت میں لفظ ہے المساجد، روایتی مفہوم اسلامی مسجدیں، روایتی مفہوم اسلامی مسجدیں، لیکن ایک تاریخی حقیقت، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اسلامی مسجدیں موجود ہی نہیں تھیں، تو المساجد سے مراد وہ مشرکانہ عبادت گاہیں جہاں بت پرست اپنے دیوتاؤں کے سامنے سجدہ کرتے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتے تھے۔ ان تمام آیات کو گہرائی سے پڑھنے سے ایک واضح پیغام سامنے آتا ہے، اللہ رمضان میں جسمانی محرومی کا حکم نہیں دے رہا بلکہ مخصوص ذمہ داریاں سونپ رہا ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ ان جگہوں پر جاؤ جہاں جھوٹے عقائد قائم کیے گئے ہیں، قرآن کا پیغام ان لوگوں تک پہنچاؤ جنہیں چاند کی عبادت کے نام پر بھوک کے روزے پر مجبور کیا گیا ہے۔ آیت 185 نے بتایا رمضان میں خوشی کا اعلان کرو، قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ آیت 186 نے بتایا اللہ قریب ہے، پکارو وہ جواب دیتا ہے۔ آیت 187 نے بتایا کھاؤ پیو لیکن جب تک غلط نہ لگے، جب تک خیط الاسود جہالت کی حالت، خیط الابیض وضاحت کی حالت سے الگ نہ ہو جائے، جیسے فجر کا اجالا رات کے اندھیرے سے الگ ہوتا ہے، اس لمحے جہالت اور گمراہی پر مزید ڈٹے نہ رہو اور ایک دوسرے کی حفاظت کرو۔ جس طرح آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں انگریزی میں بھی بلیک اینڈ وائٹ، تو جب تک چیز واضح نہ ہو جائے، یعنی رمضان بھوک کا مہینہ نہیں، رمضان قرآن پھیلانے کا مہینہ ہے۔ سیام بھوکا رہنا نہیں،
سیام ثابت قدم رہنا ہے، جہالت کی اندھیری حالت سے نکل کر وضاحت کی روشنی میں کھڑا ہونا، چاند کے دیوتا کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے پیغام پر ڈٹے رہنا۔ ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا، لیکن شاید ابھی بھی کسی کے ذہن میں سوال ہو، کیا واقعی یہ آیات کھانے پینے کے بارے میں نہیں تھی؟ تو قرآن نے خود اسی سلسلے کی اگلی آیت میں یہ آخری مہر لگا دی، آیت 188، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور اسے حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کا مال گناہ کے ذریعے کھا سکو جبکہ تم جانتے ہو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اس آیت میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ کھانے کا لفظ آیا ہے، نہ کھاؤ، کھا سکو، کلو۔ کیا یہاں کھانا روٹی چاول یا کھانے کی کسی چیز کا ذکر ہے؟ بالکل نہیں، یہاں کھانے کا مطلب ہے ہڑپ کرنا، غیر قانونی طریقے سے حاصل کرنا، ناجائز طریقے سے استعمال کرنا۔ یعنی جب اللہ نے 187 میں کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، تو اس کا مطلب تھا اپنا حق لو، اپنا جائز حصہ لو، اپنی ضرورت پوری کرو۔ اور جب 188 میں کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تو مطلب تھا دوسروں کا حق مت ہڑپ کرو، کمزور کا مال ناجائز طریقے سے مت لو، اور پھر اسے قانون کی آڑ میں جائز مت بناؤ۔ اور دیکھیں یہ آیت صرف عام چوری کی بات نہیں کر رہی، یہ اس شخص کی بات کر رہی ہے جو پہلے کمزور کا مال ہڑپ کرے، پھر اسے عدالت تک لے جائے اور پھر قانون کی آڑ میں اسے اپنا ثابت کر دے۔ یعنی وہ ظلم جو قانونی لباس پہن لے، وہ دھوکہ جو کاغذوں میں چھپ جائے، وہ چوری جو دستخطوں سے ڈھک جائے، فائلوں سے چھپ جائے، قرآن نے اسے بھی بے نقاب کیا۔ اب پورے سیاق کو دیکھیں۔ 177 نیکی کیا ہے؟ یتیم، مسکین، مسافر، ان کا حق دو۔ 178 179 قصاص کیوں؟ تاکہ زندگی محفوظ رہے۔ 180 181 182 وصیت کیوں؟ تاکہ مرنے کے بعد بھی حق محفوظ رہے۔ 183 184 سیام کیوں؟ تاکہ ثابت قدم رہو، کمزور کا حق بحال کرو۔ 185 186 187 رمضان کیوں؟ قرآن پھیلاؤ، لوگوں کو بیدار کرو۔ اور 188 ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور جانتے بوجھتے ظلم نہ کرو۔ یعنی یہ پوری آیات کھانے پینے کی رسم کے بارے میں تھی ہی نہیں، یہ پوری آیات ایک مکمل نظام تھا، انسانی حقوق کا نظام، معاشی انصاف کا نظام، سماجی ذمہ داری کا نظام، جہاں طاقتور کمزور کا مال نہ ہڑپ کرے، حاکم ظالم کا ساتھ نہ دے، اور جو جانتا ہو وہ خاموش نہ رہے۔ آیت 188 کا آخری جملہ یاد رکھیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے یہ جہالت کا معاملہ نہیں، یہ شعور کا معاملہ ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے، تم جانتے ہو کہ یہ ظلم ہے، تم جانتے ہو کہ یہ حق تلفی ہے، پھر بھی کرتے ہو، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ آیت 177 سے 188 تک ایک ہی پیغام ہے، نیکی رسم نہیں، ریچول نہیں، ذمہ داری ہے، عبادت بھوک نہیں، استقامت ہے، اور کھانا پینا روٹی کا نہیں، حق اور ناحق کا معاملہ ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا بھوکے رہو اور نیک بنو، قرآن نے کہا ثابت قدم رہو، کمزور کا حق بحال کرو، اور جانتے بوجھتے ظلم نہ کرو۔ آج ہم نے جو باتیں کی یہ صرف الفاظ کی بحث نہیں تھی، یہ ایک آئینہ تھا جس میں ہم خود کو دیکھ سکتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں تھا کہ صیام کا لغوی مطلب کیا ہے، اصل سوال یہ تھا کہ ہم قرآن کو اس کی اپنی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں یا اسے روایت، ماحول، ثقافت کے سانچے میں ڈھال کر پڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم سب ایک ہی فضا میں پلے بڑھے ہیں، ہم نے جو دیکھا وہی سیکھا، جو سنا وہی مان لیا، اور شاید کبھی رک کر یہ نہیں پوچھا کیا میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ شعور پر مبنی ہے یا صرف عادت پر۔ سوچیں، اگر کسی ایک لفظ کا مفہوم بدل جائے تو صرف ترجمہ نہیں بدلتا، پورا تصور بدل جاتا ہے۔ اگر الصیام کو صرف بھوک اور پیاس تک محدود کر دیا جائے تو اس کا اخلاقی اور سماجی پیغام کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اور اگر ہم ان آیات کو صرف پیٹ کی مشق سمجھ لیں تو ہم وہ انقلاب کھو دیتے ہیں جو قرآن انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن ہمیں بھوکا انسان نہیں بنانا چاہتا، وہ ہمیں بیدار انسان بنانا چاہتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات، صیام یعنی نیکی پر ثابت قدم رہنا، یہ صرف رمضان کا پیغام نہیں۔ رمضان آتا ہے، رمضان جاتا ہے، لیکن قرآن کا پیغام ہر دن کے لیے ہے، ہر لمحے کے لیے ہے، ہر موسم کے لیے ہے، پوری زندگی کے لیے ہے۔ جیسے طاق صرف کبھی کبھی چھت کا بوجھ نہیں اٹھاتی، وہ ہر وقت کھڑی رہتی ہے، ویسے ہی انسان کی ذمہ داری ہے ہر وقت نیکی پر ڈٹے رہنا، ہر وقت کمزور کا ساتھ دینا، ہر وقت ظلم کے سامنے کھڑے رہنا۔ اصل پیغام یہ ہے، ایسا معاشرہ بناؤ جہاں طاقتور کمزور کا نوالا نہ چھینے، صاحب اختیار مظلوم کی آواز بنے، اور عبادت رسم یا ریچول نہیں، ذمہ داری بن جائے، نہ صرف رمضان میں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور ذرا سوچیں،
اگر صوم صرف کھانے سے رک جانا ہوتا تو دنیا کے مجبور اور فاقہ زدہ لوگ سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے، لیکن قرآن ہم سے اس سے کہیں زیادہ مانگتا ہے۔ استقامت، عدل پر ڈٹ جانا، کمزور کے حق کے لیے کھڑا ہونا اور سچائی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے آسان ہو یا مشکل۔ یہ آیات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ کیا ہم صرف رمضان میں اچھے بنتے ہیں؟ کیا باقی 11 مہینے ہمارا کردار بدل جاتا ہے؟ کیا ہمارا رمضان صرف کیلنڈر کی تبدیلی ہے یا پوری زندگی کی تبدیلی کا آغاز بھی؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر کوئی مظلوم تمہارے سامنے ہو اور تمہارا دل نہ پسیجے، اگر کوئی بھوکا تمہارے سامنے ہو اور تمہاری آنکھ نم نہ ہو، اگر ظلم تمہارے سامنے ہو اور تمہارا ہاتھ انصاف کے لیے نہ اٹھے، تو یہ رمضان کا مسئلہ نہیں، یہ دل کا مسئلہ ہے، یہ سوچ کا مسئلہ ہے، یہ کردار کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ نیکی کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا، انصاف کا کوئی موسم نہیں ہوتا، کمزور کا حق جنوری میں بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا رمضان میں۔ قرآن نے کبھی نہیں کہا صرف ایک مہینے اچھے بنو، قرآن نے کہا ثابت قدم رہو، ہمیشہ، ہر جگہ، ہر حال میں۔ اور یہ دعوت کسی فرقے کے لیے نہیں، کسی مسلک کے لیے نہیں، یہ دعوت ہر اس انسان کے لیے ہے جو سچائی کو روایت پر ترجیح دیتا ہے، ہر دن، ہر وقت، ہر جگہ۔ قرآن خود پوچھتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور نہیں کرتے؟ آخر میں صرف اتنا، کسی بات کو صرف اس لیے رد نہ کریں کہ وہ نئی لگتی ہے، اور کسی بات کو صرف اس لیے قبول نہ کریں کہ وہ پرانی ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں، اپنی عقل استعمال کریں، قرآن خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود سوچیں، کیونکہ اصل انقلاب طریقہ عبادت بدلنے میں نہیں، سوچ بدلنے میں ہے، اور یہ سوچ صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی میں بدلنی ہے۔ اگر ہم سچائی کے طالب ہیں تو ہمیں سچائی سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں یہ ہمت ہو کہ ہم سچ سن سکیں، سچ سمجھ سکیں اور سچ پر ہر دن، ہر لمحہ قائم رہ سکیں۔